گاڑی جتنی رفتار سے چل رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ آج کی رات تو وہ اللہ کے پاس ضرور ہی پہنچ جائے گی۔ ایٹیٹیوڈ اسے دکھانا چاہیے تھا، دکھا کون رہا تھا؟ وہ خود محترم ابراہیم حسن، جن کے ماتھے کے بل یوں تھے کہ جو بلائے گا اس پر ہی میزائل داغ دیں گے۔ چہرہ سختی لیے ہوئے تھا، اور تو اور اسٹیئرنگ وہیل پر اس کے ہاتھ اتنی سختی سے جمے ہوئے تھے کہ اس کے اندرونی تاثرات کا پتہ دے رہے تھے کہ محترم یقیناً کسی بڑے مارکے سے شکست زدہ لوٹے ہیں۔ فاطمہ نے بغور تفصیلی مشاہدہ کیا، مقابل کے موجودگی اور تاثرات سے خوفزدہ تو ہوئی، لیکن خود کو ہمت اور تسلی دی کہ خیر ہے، بیچارے کے ارمان پورے نہیں ہوئے، محبت میں بے وفائی ملی ہے تو اتنا غصہ کرنا تو بنتا ہے۔ ساتھ ہی خود کو خود تھپکی دی کہ تم کون سا پہلے زندگی کے کسی محاذ سے گھبرائی ہو جو اب گھبراتی؟ باپ کے چھوڑنے کو برداشت کیا، ماں کی دوسری شادی اور پھر دونوں والدین کا ہی اس سے بس برائے نام ملنا جلنا بھی چپ چاپ سہ لیا، تو اب کاہے کی پریشانی؟ بلکہ اب تو نئے سرے سے سمجھنا تھا اور پچھلی زندگی کے تجربات سے حاصل شدہ اسباق کو بھی عمل میں لانا تھا۔ یوں بھی وہ تو اس بیچارے کے ساتھ ہونے والی اس ٹریجڈی کے ذمہ دار ہے، اور نہ ہی یہ گاڑی چلانے والا خود ذمہ دار، بس قدرت نے جو لکھ دیا تھا وہ ہو کر رہنا تھا، بس ہو گیا، اور وہ دونوں ایک ساتھ لکھ دیے گئے۔ کبھی اس کی نگاہ بھٹک کر ابراہیم کی جانب جاتی اور کبھی وہ سر جھٹک کر اپنی توجہ دوبارہ بھاگتی دوڑتی سڑک پر مرکوز کر لیتی۔ سفر تھا کہ ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا، اوپر سے گاڑی میں بھی ہیبت ناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کتنی ہی دیر چپ رہتی، بھاگتی سڑک کو دیکھتی یا بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھتی، تھک گئی تھی۔ پتہ نہیں بعض سفر طویل کیوں ہو جاتے ہیں، عجیب سی بے چینی طاری کر دیتے ہیں۔ خیالوں کی روح بھٹکتی ہوئی اس کے اپنے ماضی کی جانب جانے لگی تھی کہ نانی ہوتی تو یوں منہ سیے خاموشی سے سفر کرنے پر ڈپٹتے تھیں اور کہتی کہ سفر میں اللہ اللہ کرتے ہیں۔ جب گاڑی جھٹکے سے رکی تو وہ خیالوں سے چونکی، نگاہ اٹھائی تو گاڑی ایک بڑے خوبصورت گھر کے سامنے رکی تھی جو رات کے وقت بھی اپنی شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ خوبصورت سا بنگلہ تھا جو اس وقت مصنوعی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ ہارن پر ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ فوراً ہی گیٹ کھل گیا تو وہ گاڑی زن سے اندر لے آیا۔ یقیناً وہ اپنے آنے کی اطلاع دے چکا تھا، جبھی فوراً گیٹ کھل گیا۔ گاڑی اندر سیدھی پوچھ میں لا کر کھڑی کی اور خود فوراً سے پہلے باہر نکلا تھا۔ گاڑی سے نکلتے ہی اس نے ایک آواز لگائی تھی، صوفی بابا، سامان نکال کر اندر رکھ دیں اور میڈم کو روم دکھا دیں۔ آواز میں نرمی کا عنصر تھا اور احترام لیے تھی، اور بنا اس سے خود مخاطب ہوئے وہ اندر چلا گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی رہ گئی کہ بھلا نئی نویلی دلہن خود چل کے جائے، اسے کوئی تو لینے آنا چاہیے تھا نا۔ ہونا تو فاطمہ کو افسوس چاہیے تھا اس استقبال پر، لیکن وہ جانتی تھی کہ جن حالات اور جس بندے کے ساتھ یہاں آئی ہے، استقبال کیسا ہو سکتا ہے۔ وہ خود جیسے اس ایمرجنسی کی شادی سے بیزار لگ رہا تھا، اس کا کیسے استقبال کرتا۔ وہ اطمینان سے صوفی بابا کے دروازہ کھولنے سے قبل ہی خود گاڑی سے اتر آئی۔ صوفی بابا یہ دیکھ کر حیرت زدہ تھے کہ دلہن کو چھوڑ کر ابراہیم باؤ خود کیوں اندر چلے گئے۔ بڑے چاؤ سے یہاں سے گئے تھے کہ چند دن میں دلہن لا رہے ہیں۔ اب دلہن تو لے آئے مگر تبدیل شدہ، جس کا استقبال بھی انہیں کرنا پڑا۔ سلام بی بی، آئیں بی بی اس طرف۔ بابا نے اس کی رہنمائی کی تھی اور اسے گھر کے اندر تک لائے، جبکہ ذہن میں 100 سوال چل رہے تھے کہ ہنا بی بی کی جگہ یہ کون دلہن بنی ہوئی ہے۔ صوفی بابا، میں اپنا سامان رکھ لیتی ہوں، اگر کھانے میں کچھ ہے تو پلیز مجھے وہ دے دیں، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے لاؤنج میں سامان رکھا تھا کہ فاطمہ کے کہنے پر وہ حیران ہوئے تھے، جو فوراً ہی وہ ان سے بے تکلفی سے مخاطب ہوئی تھی۔ نئی نویلی دلہن کا یوں آتے ہی فوراً کھانا مانگنا کچھ عجیب نہیں تھا، لیکن اس دلہن کے چہرے پر سادگی سی تھی، انہیں بھلی لگی۔ بی بی، کھانے میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں تو میں گھر سے کچھ لا دیتا ہوں، میرا گھر بس پاس ہی ہے۔ اس کی بھوک کا خیال کرتے صوفی بابا نے پیشکش کی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت مناسب نہیں لگنا تھا۔ نہیں، اس وقت آپ کے گھر والوں کو زحمت ہوگی، گھر میں کچھ تو ہوگا نا۔ بھوک سے برا حال تھا، اس لیے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، نہ انہوں نے ابراہیم کا ذکر کیا اور نہ اس نے پوچھا کہ وہ کدھر گیا ہے۔ جس طرح دلہا آتے کمرے میں چلا گیا اور دلہن کھانا مانگ رہی تھی، عجیب ہی دونوں تھے۔ جی اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ جی باؤ کافی دنوں سے یہاں نہیں تھے تو کھانے پینے کا سامان بھی لانے والا ہے، شرمندگی سے وضاحت کرتے انہوں نے کہا تھا۔ اچھا چلیں، آپ بس مجھے اتنا بتا دیں کہ آٹا اور انڈے وغیرہ تو ہوں گے نا، میں خود بنا لوں گی۔ اور صاحب کا روم کون سا ہے؟ وہ اس وقت اتنی چل تھی کہ جیسے اس کی مرضی سے شادی ہوئی ہو اور آنے والی زندگی کا کوئی اسے غم ہی نہ ہو، یا اس کا شوہر اسے کھانے کی فرمائش کر کے گیا ہو۔ صوفی بابا کو وہ حیران کر رہی تھی، لیکن انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ چھوٹا منہ بڑی بات، وہ کیوں ان کے معاملات میں دخل اندازی کرتے؟ جیسے دلہن بدلنے کا آتے ہی جھٹکا برداشت کر لیا تھا، ویسے ہی یہ جھٹکا بھی برداشت کرنا تھا۔ ملازم تھے، ان کا کام کرنا تھا، سوال کرنا نہیں۔ ہاں جی، آٹا اور انڈے تو ہیں، اور کمرہ صاحب کا وہ سامنے والا ہے۔
انہوں نے کمرے کی جانب اشارہ کیا تو اس نے سر ہلاتے اپنا سوٹ کیس تھاما تھا۔ اچھا بابا، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، آپ بھی چلیں سو جائیں، میں دیکھ لوں گی، بس کچن کہاں ہے یہ بتاتے جائیے گا۔ ہاتھ سے انہوں نے کچن کی جانب اشارہ کیا تھا اور وہاں سے چلے گئے کیونکہ ان کی آنکھیں بھی رات کے 1 بجے بند ہو رہی تھیں۔ فاطمہ نے بھی شکر ادا کیا اور ابراہیم کے کمرے کے مخالف کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے سوٹ کیس میں سے آرام دہ سوٹ نکالا تھا، پھر اپنا سارا زیور اتارا، کپڑے تبدیل کیے اور لہنگے کو سمیٹ کر الگ رکھ دیا۔ اچھے سے شاور لینے سے تھکاوٹ اتر گئی تھی لیکن بھوک سے برا حال تھا۔ اب اس وقت بھوک کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ سکتی تھی، اس لیے اللہ کا نام لیتی کچن کی جانب آئی۔ فریج کھولی تو انڈے پڑے ہوئے تھے، ساتھ میں بریڈ بھی موجود تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی بھوک روٹی سے مٹنے والی تھی، سو اللہ کا نام لیتے بازوؤں کے کف اوپر کیے اور آٹا نکال کر گوندھا۔ گوندنے کے بعد اسے تقریباً 15 منٹ تک رکھا تھا۔ ساتھ ہی آملیٹ بنانے کے لیے اس کا امیزہ تیار کیا تھا۔ پیاز اور مرچیں ملی تھی جبکہ ٹماٹر نادار تھے۔ کھانے میں اسے ہمیشہ سے لوازمات پسند تھے۔ جب کھانا ہی ہے تو اچھا اور مزے سے تیار شدہ کیوں نہ کھایا جائے، بھلے اس پر نان اور ممانی سے سو سلواتے سن لے۔ اب جب سننا ہی تھا تو بندہ اچھا کھانا کھا کر سن لے تو بس بات ختم۔ اس وقت بھی چند گھنٹوں کی دلہن ہے، سب بھلائے وہ بھوک کا سامان کرنے کو کھڑی تھی۔ اب دلہن ہے تو کیا پیٹ پر پتھر باندھ لے یا منہ ہی سی لے۔ پیاز مرچ کو کاٹ کر ایک بال میں ڈالا اور اس میں لال مرچ کے ساتھ نمک بھی ڈالا، ساتھ ہی 2 انڈے ڈال کر اچھے سے انہیں پھینٹ لیا تھا۔ اس کو تیار کر کے ایک سائڈ پر رکھا اور ارد گرد دیکھ کر ڈھونڈ کر توا نکالا، اسے چولہے پر رکھا اور آگ جلائی، پہلے روٹی بنائی پھر آملیٹ تیار کیا۔ ابھی اس نے کھانا ٹرے میں رکھا ہی تھا کہ ابراہیم کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اوپن کچن سے نکلتی سیدھی نگاہ اس جانب پڑی تھی۔ اس کی نگاہوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ اس وقت وہ سادہ سے حلیے میں کچن میں کھڑی تھی۔ وہ چند گھنٹے پرانی دلہن تھی اور رات کے 2 بجے کچن میں کھڑے کھانے بنا رہی تھی۔ حیرت کا جھٹکا صحیح معنوں میں ابراہیم حسن کو لگا تھا۔ جن حالات میں اور جس طرح شادی ہوئی تھی اس کی تو بھوکی مر گئی تھی۔ فاطمہ نے اس کا نکلنا اور ٹھٹکنا محسوس کر لیا تھا لیکن بنا کچھ کہے چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھا اور ڈائننگ ٹیبل پر ٹرے رکھ کر بیٹھ گئی۔ ابراہیم چند ثانیے تو حیرت زدہ ہی رہا تھا لیکن پھر سر جھٹکا اور کچن کی جانب آیا۔ اسے کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ آج کا دن جتنا ہیکٹک تھا تو سارا دن نہ اسے کافی ملی تھی اور نہ ہی چائے پینے کا وقت ملا تھا۔ معاملات نپٹاتے وقت گزر گیا تھا لیکن اب شدید طلب ہو رہی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لیے کھانا بنا لیا، آپ کھائیں گی؟ فاطمہ نے اسے پاس آتے دیکھ کر خامخواہ وضاحت دی، ساتھ میں کھانے کے آفر بھی دی۔ ابراہیم نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ فاطمہ بھی سکون سے کندھے اچکاتی کھانا کھاتی رہی۔ نہیں تو نہ صحیح، کھانے سے زیادہ اس وقت کوئی بھی اہم کام نہیں تھا، سو سکون سے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتی رہی۔ ابراہیم نے اپنی کافی بنائی اور کمرے میں چلا گیا، لیکن اپنی موجودگی میں بھی اس کا سکون سے کھانا ملاحظہ کیا تھا۔ تب تک فاطمہ بھی کھانا کھا چکی تھی۔ کھانا کھاتے ہی کسل مندی بھی چھانے لگی۔ سارے دن کے تھکاوٹ پھر سے جیسے اود آئی تھی۔ برتن دھونے کا قطعاً موڈ نہیں تھا لیکن نانی کی بات فوراً یاد آئی تھی۔ جھوٹے برتن رات کو رکھنا بری بات ہوتی ہے، فرشتے گھر میں نہیں آتے ہیں۔ ان کی بات پر عمل کرتے اس نے برتن دھوئے کہ کیوں فرشتے بیچارے گھر میں آنے سے محروم رہ جائیں، اور ایک چکر باہر لان سے لگا کر آئی اور پھر سونے کو لیٹنے لگی۔ پھر خیال آیا کہ کچھ دیر میں تو فجر ہونے والی ہے، کیوں نہ انتظار کر لوں۔ تب اس نے مسئلہ بچھایا اور تہجد کے لیے بیٹھ گئی۔ دعا میں اللہ سے سارے دن کی رودات کہہ سنائی اور آنے والے وقت کے لیے دعا مانگی تھی۔ تہجد پڑھنے کے بعد کچھ دیر اذکار میں مصروف رہی کہ اذانیں ہونے لگیں۔ نماز ادا کی اور سونے کو لیٹ گئی، یہ بھلائے کہ نئی نویلی دلہن کو اس کے شوہر نے منہ نہیں لگایا تھا، جس سے نکاح اپنی مرضی سے کر کے لایا تھا۔ اسے گھر کے اندر تک لانے میں آر محسوس کی تھی، بات کرنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اچھا تھا نانی کے سر سے بھی بوجھ اترا اور ایک نئے بندے کے سر پر بوجھ چڑھ گیا تھا۔ بوجھ ہی تو تھی وہ جو ہر کوئی اپنے سر سے اتارنا چاہتا تھا۔ یہ سب باتیں اس کے لیے بےمعنی تھیں لیکن پھر بھی دماغ میں کبھی کبھار آ جاتی تھی۔ سنی ہوئی باتوں کا کچھ تو اثر پڑ ہی جاتا تھا، اس پر بھی پڑ جاتا تھا، لیکن وہ چائے کا کپ لیتی، ایک کتاب کھولتی اور ان باتوں کو اڑا دیتی۔ اب بھی تمام باتوں کو سرے سے اگنور کیے سکون سے سو رہی تھی۔ نانی کہتی تھی کہ کھانا اور سونا فاطمہ کے لیے صحیح معنوں میں نعمت ہے اور وہ کفران نعمت نہیں کرتی۔ ماضی: نانو امی کب آئیں گی؟ وہ کوئی چوتھی بار پوچھ رہی تھی۔ نانی اکتا ہی گئیں، اب نہیں آئے گی۔ تب تو بالکل نہیں آئے گی جب تم اسے یاد کرو گی یا ملنا چاہو گی، بنا لگے لپٹی رکھے نانو نے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دل کو بات لگی تھی۔ کل سے وہ امی کو یاد کر رہی تھی، ان کے ہاتھ سے کھانا کھانا تھا، لیکن آج صبح اٹھتے ہی جب اس نے پوچھا تو نانی کی بات نے اسے شدید دکھ سے دوچار کیا تھا۔ کیا کر رہی ہیں دادو، بچی ہے وہ، ابھی رونے لگ جائے گی، دیکھیں آپ نے اسے اداس کر دیا۔ رشما آپا نے اس کی آنکھوں میں نمی چمکتے دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور دادی کے عمل پر جیسے انہیں تنبیہ کی تھی۔ نانو نے اس کی جانب دیکھا اور اپنا بازو آگے کیا۔
یہ اشارہ تھا کہ رشما اپنی تنبیہ اپنے پاس رکھے۔ ادھر آ میری دھی، نانو کی آواز پر فاطمہ نے سر اٹھا کر رشما آپا کی جانب دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیکھ میری فاطمہ بڑی بہادر بچی ہے۔ اب میں تمہیں ایک بات بتانے والی ہوں، مجھے امید ہے تم غور سے نہ صرف سنے گی بلکہ اسے سمجھے گی بھی، ٹھیک ہے نا؟ نانو نے اس کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے گود میں بٹھایا، پھر اس کا چہرہ اوپر کو اٹھاتے پوچھا تو 6 سالہ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ رشما آپا بھی ان کی جانب مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں کہ چلو اب نانو کو پیار کرنا آ ہی گیا۔ تیری ماں کی شادی ہو گئی ہے، اس کا اب اپنا نیا گھر ہوگا جسے اسے وقت دینا ہے، سنبھالنا ہے۔ دادو پلیز، بچی ہے وہ، رشما آپا نے بات کے درمیان میں ہی ٹوکا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ اچھا ہے، جتنی جلدی اسے اس بات کی سمجھ لگ جائے تو بہتر ہے، کل کو زمانہ سکھائے گا تو آج سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ ویسے بھی تو اب اسے ماں اور باپ کے بغیر زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے زندگی کو بچپن سے سمجھنا ضروری ہے۔ ان کی منطق رشما کو ٹھیک نہیں لگی تھی۔ اس کے خیال میں بچپن پر سبھی بچوں کا برابر حق ہوتا ہے اور کسی کو بھی کوئی حق نہیں تھا کہ اس کا بچپن اس سے چھینے۔ دادو، آپ اس کو سمجھدار بنانے کے چکر میں اس کا بچپن خراب کر رہی ہیں۔ اس نے فاطمہ کو ان کی گود سے نکالنا چاہا تو انہوں نے روک لیا۔ بچپن تو خراب ہو گیا رشما، ماں اور باپ کی علیحدگی سے بچپن کو بٹا لگ گیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب اس کا بچپن بچا ہوا ہے؟ آج میں بتاؤں گی تو اسے تکلیف ہوگی، کل کو تیرے ماں باپ اسے اپنے عمل سے جب جتائیں گے تو تجھے بھی شروع میں تکلیف ہوگی، لیکن پھر تیرے بھی دماغ میں باتیں آئیں گی کہ تمہارا اور تمہارے بہن بھائیوں کا حق کھا رہی ہے۔ تو اب تم مجھے مت روکو کہ مجھے اس کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ ان کی باتوں پر وہ برا مان کر اٹھ گئی تھیں۔ جو بات ان کے نزدیک غلط تھی، دادوں کی باتوں سے وہ ٹھیک نہیں مان سکتی تھیں، اس لیے وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ میری سونی تھی، تو سمجھ لے کہ اب تیری ماں تیرے پاس کبھی کبھار آئے گی، 2 گھڑی بیٹھے گی اور پھر چلی جائے گی۔ بس تجھے اب ضد نہیں کرنی ہے، سمجھ لے کہ تیری قسمت یہی ہے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ان کے بغیر زندگی گزارنا۔ اسے سینے سے لگائے وہ چھوٹے چھوٹے جملے ادا کر رہی تھیں۔ خود ان کی آنکھوں میں نمی تھی کہ وہ بچی کے بچپن کو ختم کر رہی ہیں، لیکن کیا کرتی؟ زندگی دیکھی تھی اور جانتی تھیں کہ جن کے والدین اپنے بچوں کو دوسروں کے سہارے چھوڑ دیں ان کے ساتھ یہ دنیا کیا کرتی ہے۔ کچھ باتوں کو سمجھتے اور کچھ کو نہ سمجھتے وہ بھی نانو کی باتیں سن رہی تھی۔ آج شروعات تھی جب اس کی ماں کے دوسرے نکاح کا دوسرا دن تھا۔ نانو، امی آج بھی نہیں آ سکتی ہیں؟ 10 سالہ فاطمہ کا رزلٹ آیا تھا اور اسی خوشی میں وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کرے، اس کے ساتھ ہو، اسے انعام دے، اس کی خوشی میں شریک ہو، بالکل ویسے جیسے ماموں رشما آپا، سومی، مانی اور علی کا رزلٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں، جیسے وہ آج اپنے بچوں کو کر رہے ہیں۔ فاطمہ ادھر آ، اسے دروازے کے پاس سے اندر کی جانب بلایا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شیلڈ تھی اور ساتھ ایک چاکلیٹ کا ڈبہ بھی جو اسے رشما آپا نے دیا تھا۔ 500 کا نوٹ بھی جو ماموں کی جانب سے انعام تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس بیڈ پر چلی آئی تھی۔ یہ لے تیرا انعام۔ ایک خوبصورت سا فراک تھا، انہوں نے اس کے سامنے رکھا تو بھی اس کے چہرے کی خوشی میں خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ انہوں نے آج ہی رشما سے منگوایا تھا۔ شکریہ نانو، اداس نگاہوں سے اس نے کہہ کر تھام لیا اور ایک جانب رکھ دیا۔ اس کی خوشی امی سے دوبالا ہو جاتی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی فاطمہ؟ انہوں نے اداسی بھانپ لی تھی، بات بدلنے سے بھی اس پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنے قریب کیا اور پیار سے ماتھے سے بال ہٹاتے اس سے پوچھا تھا، امی کو آج آنا چاہیے نانو۔ شکوہ کرا نگاہوں سے نانو کو دیکھا تھا۔ ان کے دل پر اس کی نم آنکھیں چبھی تھیں، لیکن اپنے لہجے کو فوراً متوازن کیا تھا۔ کیوں ہر بار امید پا لیتی ہے، پھر مجھے بھی دکھی کرتی ہے اپنی اس روتی صورت سے، انہوں نے خفگی سے کہا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ دوسری شادی کو کامیابی سے چلانے کے لیے ان کی بیٹی ہر کوشش کر رہی تھی۔ اس کوشش میں پہلی اولاد کیسی ہے وہ بھول جاتی تھی، یہ جانے بنا کہ پہلی اولاد کے تو وہی ماں باپ تھے۔ نانو، انہیں میری خوشی بھی سیلیبریٹ کرنی چاہیے نا، جیسے وہ اپنی بیٹی کے پہلے قدم لینے کی خوشی منا رہی تھی۔ میں بھی تو امی کی بیٹی ہوں نا۔ اس نے چند دن قبل بات کا حوالہ دیا تھا جب اس کی ماں بس کھڑے کھڑے ملنے آئی تھی اور اپنی دوسرے شوہر سے پہلی اولاد کے پہلے قدم اٹھانے کو ان میاں بیوی نے کیسے سیلیبریٹ کیا تھا بتا رہی تھی۔ فاطمہ کی نگاہوں میں حسرت تھی کہ اس کی ماں کو اس کا بھی سوچنا چاہیے، وہ بھی تو وجود رکھتی ہے، اس کا بھی تو محبتوں پر حق ہے نا۔ نہیں مناتی تو نہ منائے، تو میری دھی ہے، میں کرتی ہوں نا تیری خوشی۔ ادھر آ، آج ہم چاٹ کھانے جائیں گے، پھر پارک، پھر اس کے بعد آئس کریم، اور پھر میں تجھے اپنی سہیلی کی جانب لے کر جاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ چل تو جلدی سے کپڑے بدل، یہی فراک پہن لے، پھر تم اور میں چلتے ہیں، بلکہ ساتھ رشما کو بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ تیری مامی کو پھر مروڑ اٹھنے لگ جائیں گے کہ ہم دونوں نہ جانے کہاں کہاں اس کے شوہر کی کمائی اڑا رہی ہیں۔ چل میری جان، تو تیار ہو جا۔ نانو نے جلدی سے اٹھتے کہا تھا اور اسے فراک ہاتھوں میں پکڑائی تھی۔ اس نے ایک نگاہ نانو پر ڈالی اور نم آنکھوں اور بے دلی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
آئی لو یو نانو۔ اس نے ان کی ٹانگوں کو پکڑ لیا تھا، دونوں ہاتھ ان کے گرد باندھے، نم آنکھوں سے کہا تھا۔ نانو نے اسے دھکیلا تھا۔ خبردار اگر کوئی فرمائش کی تو، میرے پاس کوئی فالتو پیسے نہیں ہیں، پہلے ہی آج کا خرچہ کروا رہی ہے ڈرامے باز۔ مصنوعی لہجے میں اسے پیچھے کیا تھا تو آج نانو کا یہ لہجہ انہیں برا نہیں لگا تھا، بلکہ اسے آج احساس ہو رہا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے نانو اس کے ساتھ ہوں گی۔ نہیں مانگتی، آئی ریئلی لو یو۔ اس نے دوبارہ انہیں تھام لیا تھا، اب وہ باقاعدہ رو دی۔ نانو کا تو دل ہول گیا، لیکن بمشکل قابو میں رکھتے انہوں نے اسے فوراً پیچھے کیا کہ کہیں وہ خود بھی جذباتی نہ ہو جائیں۔ چل ہٹ ڈرامے باز، چل تیار ہو کرا، میں رشما کو بلا رہی ہوں۔ انہوں نے اسے جلدی کرنے کا کہا اور خود کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی ماں کو فون ملایا تھا۔ مانا کہ تیرا اپنا گھر ہے، لیکن جسے میرے پاس چھوڑ کر گئی ہے وہ بھی تیری دھی ہے، پتھر دل عورت، اس کا بھی پوچھ لیا کر۔ ماں نے چھوٹتے ہی اسے لتاڑا دیا تھا۔ انہیں فاطمہ کی نم آنکھیں تکلیف دے رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ماں، اچھی بھلی تو ہے، آپ اس کا خیال رکھتی تو ہیں؟ اگر نہ رکھتی تو کبھی نہ آپ کے پاس چھوڑتی۔ یہاں میں اپنا گھر بچانے کے لیے ابھی کوشش کر رہی ہوں، پاؤں جمانے کی کوشش میں ہوں۔ عورت کو دوسری شادی بچانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے ماں، آپ جانتی ہیں۔ میرے شوہر کو زیادہ آپ کے ہاں آنا جانا پسند نہیں ہے، میں بس خیال کرتی ہوں، ورنہ میرا بھی بہت دل کرتا ہے۔ جواباً اپنی ہی کتھا کہہ سنائی تھی تو وہ جیسے خاموشی ہو گئی تھیں، لیکن پھر خیال آیا کہ جو نمانی ماں کا انتظار کرتی ہے اس کا بھی تو حق ہے۔ تو اپنا گھر بنا رہی ہے تو اللہ تیری مدد کرے ناصرہ، لیکن اپنی دھی کا بھی سوچ۔ آج اس کا چوتھی جماعت کا نتیجہ آیا ہے، سب نے اسے شاباش دی، اگر نہیں کسی نے پوچھا تو صرف تو ہے۔ کل بتایا بھی تھا کہ یاد سے اسے فون کر لینا، مبارکباد دینا، پیار جتانا، لیکن خدا جانتا ہے کہ تجھے اپنے پہلے شوہر کا بدلہ بھی اسی بچی سے لینا ہے۔ نانو کی باتیں کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے نکلتی فاطمہ نے بھی سنی تھی، لیکن وہ کان لپیٹے کمرے سے نکل گئی کہ نانو کو یہی لگے کہ وہ ان کی اور امی کی باتیں نہیں سنتی ہے۔ اماں پلیز مجھ سے اس شخص کا ذکر مت کریں، اور ہاں میں کل ملنے آنے کی کوشش کروں گی، پیسے بھجوا رہی ہوں، آپ میری طرف سے فاطمہ کو گفٹس دلا دیجیے گا۔ اسد آ گئے ہیں، میں بعد میں بات کروں گی، انہوں نے کہہ کر فون رکھ دیا، بند کر دیا، جبکہ نانو نے پیسے بھی بھیجنے پر کہنے والی تھی کہ یہ احسان بھی نہ کرو۔ تعصب سے انہوں نے فون کو دیکھا تھا اور رشما کو آوازیں لگائی تھیں۔ ارے او رشما، کدھر مر گئی تھی، کب سے آوازیں لگا رہی تھی؟ اپنے کمرے سے نکل کر نانو نے رشما کو آوازیں لگائیں تو بہو صاحبہ کے ماتھے پر فوراً بل آئے تھے۔ کیا ہو گیا اماں، کیوں گھر سر پر اٹھایا؟ آپ کی چہیتی کو تیار کر رہی ہے، آپ کو بھی روز روز سیر سپاٹے کرنے کا شوق چڑھا ہوتا ہے۔ انہوں نے آخری بات قدرے آہستہ آواز میں کہی تھی، لیکن تیز کانوں کی ساس نے فوراً سن لیا تھا۔ او بی بی، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا نہیں کھاتی جو سناتی ہے، اپنا کھاتی ہوں، اپنی دکانیں ابھی میرے نام ہیں، اس لیے جدھر مرضی جاؤں جب مرضی جاؤں، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تجھ سے اور تیرے شوہر سے نہیں مانگتی ہوں، سمجھ آئی؟ ارے او رشما، تو نے بھی جانا ہے یا اپنی ماں کی طرح کلیجہ جلانا ہے؟ لے کر آ اس کو بھی جو میرے سینے پر مونگ دلنے کو بیٹھی ہے، بٹھا دی ہے۔ بہو کو جھاڑتے ہی پوتی کو بھی آواز لگائی تھی، جو فاطمہ کو ساتھ لیتی کمرے سے نکلی تھی۔ چلیں دادو، ہم تیار ہیں، دادی کے پیچھے وہ بھی خاموشی سے نکلی تھی۔ ہاں جائیں، سیر سپاٹے جتنے مرضی کر لیں، بس اب اس عمر میں یہی کرنا رہ گیا ہے۔ ایک اس کی ماں نے بھی اسے ہمارے سر پر لا دھرا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ اب اس کی بھی ذمہ داری اٹھائیں، خود تو دوسری شادی کر کے بیٹھ گئی ہے۔ پیچھے رشما کی ماں جلتی گھٹتی بیٹھی تھی۔ نہیں، مجھے بالکل بھی نہیں ملنا، نہیں ہے وہ میرے باپ، اگر آپ دوبارہ کہیں گے تو میں کبھی نہیں آؤں گا، اور میں یہ ثابت کروں گا، نفرت ہے مجھے ان سے، اتنی نفرت کہ میں اس میں کچھ بھی کر جاؤں گا۔ نانو نے اسے اپنی سہیلی کے ہاں مٹھائی دینے بھیجا تھا، وہ گھر میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اس آواز پر آگے جانے پر متعامل تھی۔ لاؤنج میں نانو کی سہیلی بیٹھی تھیں اور ایک لڑکا تقریباً 18-19 سال کا ابھی اٹھ کر اوپر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا، جو جاتے ہوئے سیڑھیوں کے پاس پڑے گلدان پر ہاتھ مار کر گرا گیا تھا۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ آگے جائے یا نہ جائے، بے اختیاری سے وہ ان کی بات سن چکی تھی، ابھی واپس جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ان کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ ارے فاطمہ آؤ نا، ادھر کیوں کھڑی ہو؟ ان کے دیکھنے پر وہ ان کی جانب چلی آئی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کی باتیں سن لیں۔ مٹھائی کی پلیٹ ان کے سامنے میز پر رکھی تھی اور خود کھڑی رہی۔ ارے تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ وہ باتیں اتنی اونچی کرتا ہے کہ محلے تک خود ہی پہنچ جاتی ہیں۔ حمیدہ نام تھا نانو کی سہیلی کا، اور وہ بھی انہیں نانی ہی کہتی تھی۔ ان کی بات پر بس خاموشی سے کھڑی رہی۔ غیر ارادی طور پر ہونے والا عمل اسے شرمندہ کیے دے رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ لڑکا کس کے بارے میں اور کیوں کہہ رہا تھا۔ فاطمہ اچھا بیٹھو اور بتاؤ یہ مٹھائی کس سلسلے میں لائی ہو؟ انور، فاطمہ بیٹی کے لیے جوس لاؤ۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا تھا، ساتھ ہی ملازم کو اس کے لیے جوس لانے کا کہا تھا۔
نہیں نانی، پھر کبھی صحیح، ابھی میں چلتی ہوں۔ اس نے منع کرنا چاہا تو حمیدہ نانی نے روک دیا۔ ارے بیٹھو بیٹی، تم پہلے کب آتی ہو میرے پاس؟ اب آ ہی گئی ہو تو میرے ساتھ کچھ دیر بیٹھو۔ بتا دیا ہے تمہاری نانوں نے کہ آج ہی پیپر دے کر فارغ ہوئی ہو، اس لیے آج تمہیں میں کم از کم کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجوں گی۔ لیکن نانی، ممانی، اس نے خدشے کے تحت کہا تھا، سنبھال لے گی اسے تیری نانو۔ چلو تم جوس پیو، پھر ہم مل کر کھانا بناتے ہیں، اور تم مجھے کباب کی ریسیپی بھی بتاؤ گی جو اس دن بھیجے تھے۔ اس نے مسکراتے جوس کا گلاس اٹھا کر پینا شروع کر دیا اور اس بات میں سر ہلایا، ارے میں بھول گئی کہ مٹھائی کس سلسلے میں لائی ہو۔ یاد آنے پر انہوں نے دوبارہ پوچھا تھا، رشما آپا کی بات پکی ہو گئی ہے اور میرے ہاں دوسرا بھائی پیدا ہوا ہے۔ جوس کا گلاس ختم کرتے اس نے انہیں بتایا تو وہ خوش ہوئی تھی، یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے، ماشاء اللہ۔ چلو تم جوس ختم کرو، میں تب تک آتی ہوں۔ کون ہے یہ؟ دوپہر میں جب فاطمہ نانی کے ساتھ کھانے کے میز پر بیٹھی اور ملازم صبح والے لڑکے کو بلانے گیا تو آتے ہی اس نے فاطمہ کے متعلق استفسار کیا تھا۔ فاطمہ نے سر اٹھا کر نانی کی جانب دیکھا تھا۔ فاطمہ ہے، ہماری ہمسائی اور میری بیٹی بھی۔ آؤ بیٹھو، کھانا شروع کرو، آج کا کھانا میں نے اور فاطمہ نے مل کر بنایا ہے، فاطمہ بہت اچھا بناتی ہے۔ نانی نے کہہ کر اسے فاطمہ کے مقابل کرسی کی پیشکش کی تھی، ساتھ ہی اس کی تعریف کی تو وہ خامخواہ شرمندہ ہوئی۔ نہیں کھانا مجھے، نہ ہی کسی کے ساتھ آپ کو بھی شیئر کرنا ہے، آپ جانتی ہیں، لیکن آپ بھی اپنے بیٹے کی طرح بن رہی ہیں۔ کھائیں آپ خود اور جسے چاہیں مرضی کھلائیں، میں کھانا کھاؤں یا زہر، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنی نئی رشتہ داریاں بنائیں۔ جاتے سمے وہ پھر گلاس اٹھا کر اسے زور سے زمین پر مار کر گیا تھا۔ نانی اسے شرمندہ ہو گئی تھی، کتنے پیار سے انہوں نے اسے روکا تھا، اور اوپر سے پوتے نے آ کر کیا کر دیا تھا۔ یہ لے پانی پئیں، پریشان ہوں گی کسی بات پر؟ انتہائی سکون سے اس نے بنا جانے والے کی بات کا برا منائے بغیر انہیں پانی پیش کیا تھا۔ نانی دیکھ کر رہ گئی۔ معاف کر دو بیٹا، وہ بس پریشان ہے۔ فاطمہ اٹھ کر ان کے پاس آ کھڑی ہوئی، کندھے دبائے۔ کوئی بات نہیں نانی، آئی سویئر مجھے برا نہیں لگا ہے، میں جانتی ہوں ہم سب لوگ اپنے اپنے اندر دوزخ جھیل رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کوئی سب سے نچلے درجے کو برداشت کر رہا ہے تو کوئی سب سے اوپر والے درجے کو، بس یہی فرق ہے۔ وہ اس 15 سالہ بچے کی جانب دیکھ کر رہ گئیں، کتنی گہری بات کہی تھی، کیسے سمجھداری جھلکتی تھی اس کے چہرے سے۔ تم دکھی ہو اس کی باتوں سے؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر سوالیہ نگاہوں سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ آپ کو ان کے وقت میں مجھے شریک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ محبتوں میں شراکت داری نہیں چلتی ہے، ان کا وقت صرف ان کو دیں گی تو ناراض نہیں ہوں گے۔ اس نے ان سے ہاتھ چھڑاتے اسی نرمی اور سنجیدگی سے کہا تھا، آپ کھانا کھائیں اور پھر ان سے بات کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان جائیں۔ دوبارہ نرمی سے کہتے اپنی جگہ پر واپس بیٹھتے اس نے ان کے لیے کھانا نکالا تھا۔ وہ کھانے سے اٹھ کر نہیں گئی تھی۔ تم نے یہ سمجھداری کہاں سے سیکھی ہے فاطمہ؟ کھانے کے دوران ان کی بات پر وہ ہنستی تھی۔ زندگی سکھا دیتی ہے، ہنسی روک کر اس نے جواب دیا۔ تو اسے کیوں نہیں سکھا رہی؟ وہ تو تم سے بڑا بھی ہے۔ انہوں نے سیڑھیوں کے اوپر پوتے کے کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ فاطمہ نے دیکھا اور گردن واپس موڑ لی۔ سمجھداری کا تعلق عمر سے تھوڑی ہوتا ہے، سیکھ جائیں گے۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے، آپ کے لیے اور ان کے لیے نکال رہی ہوں، ان کے پاس جائیں اور کھائیں۔ جانتی ہوں مجھے کمپنی دینے کو بس بیٹھی تھی۔ ایک ٹرے میں کھانا نکال کر ان کے حوالے کیا اور خود جانے لگی جب انہوں نے روک دیا۔ آ جایا کرو، یہ بورڈنگ چلا جائے گا تو میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ اپنی کرسی سے اٹھتے اس کا ہاتھ تھامتے انہوں نے اسے کہا تھا، بالکل آ جایا کروں گی، لیکن تب جب آپ کا پوتا نہیں ہوگا، ورنہ کیا بتا میں بھی برا مان جاؤں۔ اس نے ہنستے ہوئے ان کے ہاتھ چومے اور وہاں سے نکل آئی۔ نانو اور ممانی کو مبارکباد دینا، میں خود بھی آؤں گی ان سے ملنے اور مبارکباد دینے۔ ان کے کہنے پر اس نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ نانی کے گھر سے نکلی تو اس کے چہرے کے تاثرات پر شرمندگی کے آثار تھے۔ ایک نگاہ آسمان پر ڈالی تھی، اس نگاہ میں کئی شکوے مچل رہے تھے۔ اسے ازحد شرمندگی ہوئی تھی، لیکن نانی شرمندہ نہ ہو اس خیال سے اپنے تاثرات نارمل رکھے تھے۔ اللہ میاں، کیا میں کسی کی بھی فرسٹ چوائس نہیں ہوں؟ کتنی ہی دیر آسمان کی جانب دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی، پھر آہستہ آہستہ تھکے تھکے سے قدم اٹھاتے وہ اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ اس کی چال میں وہ اعتماد نہیں تھا جو کچھ دیر قبل تھا۔ فاطمہ کے جانے کے بعد ملازمہ کے ہاتھ انہوں نے کھانا ابراہیم کے کمرے میں بھجوایا تھا اور خود ان کے پیچھے پیچھے ہی آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی پہنچی تھی کہ سانس چڑھ گیا۔ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر چند ایک گہرے سانس بھی لیے کہ افاقہ نہیں ہوا تھا۔
عمر کے اس حصے میں آ کر پھر بچوں کی ذمہ داری جیسے ان کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اصل سے سود پیارا ہوتا ہے تو کیسے نہ لیتی۔ ملازمہ نے انہیں سہارا دیتے ابراہیم کے کمرے میں صوفے پر لا کر بٹھایا تھا۔ ابراہیم، اٹھو اور کھانا کھاؤ۔ سانس چڑھنے کی وجہ سے انہوں نے بات بمشکل مکمل کی تھی۔ سیٹی کی آواز میں جب انہوں نے کہا تو ان کی ایسی آواز سن کر وہ جو اوندا پڑا تھا فوراً اٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ان کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے تشویش ظاہر کی۔ کچھ نہیں ہوا۔ مری نہیں ہو جو یوں پریشان ہو رہی ہو؟ کھانا پڑا ہے وہ کھاؤ۔ جواباً خفگی سے انہوں نے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ دادو، حد کرتی ہیں آپ بھی، ایسے تو مت بولیں۔ اس نے نگاہیں پھیرتے کہا تھا۔ کیوں نہ بولوں؟ تم میرا لحاظ کرتے ہو جو میں تمہارا کروں؟ ان کے خفگی سے کہنے پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کی محبت شیئر نہیں کر سکتا، بس اسی لیے غصہ آ گیا۔ ندامت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ میں تیرے حصے کی محبت بھلا کسی اور کو دے سکتی ہوں جو تم ایسا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے جواباً اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے سوال کیا تھا۔ میں ڈرتا ہوں دادو، مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گی۔ اس نے ان کا اپنے سر میں پھیرتا ہاتھ تھام کر اپنے گال کے نیچے رکھ دیا۔ ابراہیم، تو ڈرنا چھوڑ دے۔ محبت تو رزق کی طرح ہوتی ہے، اور تیرے حصے کا رزق کسی اور کے حصے میں کیسے جا سکتا ہے؟ مجھے جو تجھ سے محبت ہے وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کا چہرہ اٹھاتے ماتھا چومتے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ چلو اٹھو، اب کھانا کھاؤ۔ اسے اٹھایا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ ہاں، میں نے فاطمہ کے ساتھ کھا لیا تھا، اور تم اس سے اپنے رویے کی معافی مانگو گے۔ ان کے کہنے پر اس نے کھانا کھاتے ان کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھ سے اب اپنے بیٹے کے متعلق کوئی بات نہیں کریں گی۔ بڑے سکون سے ان کی بات مانتے اپنی شرط بھی رکھ دی تھی۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلا دیا، یوں بھی ان کا بیٹا اپنی اولاد کے لیے کون سا اتاولا ہو رہا تھا۔ فاطمہ، او فاطمہ، کدھر ہو؟ مجھے میری اینک نہیں مل رہی، کدھر رکھی ہے؟ نانو سے آوازیں دیتی لاؤنج میں آ رہی تھی، جب سامنے سے رشما سے چھوٹی پوتی موبائل فون میں گم بیٹھی نظر آئی۔ ارے سومیا، فاطمہ کدھر ہے؟ صوفے پر بیٹھتے گھٹنوں کو دباتے انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ اب گھٹنوں کا درد روز بروز بڑھ رہا تھا۔ کچن میں ہے دادو۔ انہیں جواب دے کر دوبارہ موبائل کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی ہے کچن میں؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ فاطمہ، پھر اسے آواز دی۔ دادو برتن دھو رہی ہے، فاطمہ کے بجائے سومیا نے جواب دیا تھا۔ کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں۔ موبائل ایک جانب رکھتے اس نے دادو کو اٹھتے پوچھا تھا۔ ہاں، ماں کی طرح تو جیسے میرا کام فوراً کر دے گی، نخوت سے کہتے وہ خود ہی کچن کی جانب چلی آئی تھیں۔ دادو، یوں کہیں نا آپ کو فاطمہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا؟ سومیا نے انہیں چھیڑا تھا۔ اب تو اپنی ماں کی طرح شروع ہو جا۔ اسے سنا کر وہ کچن کے دروازے تک پہنچی تو حیران ہوئی تھی۔ تیرا بیڑا غرق ہو، اتنے سارے برتن تو اکیلی دھو رہی ہے، باقی یہ سب مر گئی ہیں۔ باہر نکل ذرا، پوچھتی ہوں میں کہ روٹی کھلاتا ہے تو کیا اس کا مول وصول کرے گا؟ اتنے ڈھیر سارے برتن اسے دھوتے دیکھ کر تو نانو کو غصہ ہی آ گیا۔ جب سے اس کے امتحان ہوئے تھے وہ اسے کبھی جھاڑو پوچھا، کبھی ڈسٹنگ، کپڑے برتن دھوتی نظر آتی تھی۔ ان کے لیے تو اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ نانو کیسی باتیں کرتی ہیں، میرا بھی تو فرض ہے۔ اپنے ہاتھ چادر سے پونچھتے اس نے انہیں کچن میں کرسی پر بٹھایا۔ لیں، پانی پئیں۔ گلاس پانی کا ان کی جانب بڑھایا تو انہوں نے پکڑ کر ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ سارے فرض تیرے ہیں، باقی جو اس گھر میں رہتے ہیں ان کا کوئی فرض نہیں ہے۔ ارے او سومیا، ادھر آ اور باقی برتن دھو۔ انہوں نے وہیں سے آواز لگائی تو سومیا اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے اس نے سوچا کہ یہ ہاتھ بھلا برتن دھونے کے لیے بنے ہیں؟ نہ بابا نہ۔ دادو، مجھے یاد آیا میری اسائنمنٹ بنانے والی ہے۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے سے قبل اس نے اپنی بات دادی تک پہنچائی اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کی ماں کی توبہ جو وہ برتن دھوئے۔ تو چھوڑ ادھر سب، مہمان تو اس کے شوہر اور ان کے باپ تھے نا، تو برتن تم اکیلی کیوں دھو رہی ہو؟ اٹھ اب کہ تجھے بھی دو لگاؤں۔ نانی کو اس کا اکیلے اتنے ڈھیر سارے برتن دھونا ہی غصہ دلا رہا تھا۔ نفیس ماموں کے مہمان آئے تھے جن کے لیے کھانا بنا تھا، اور مہمان کھانا کھا کر چلے گئے تو ماموں بھی انہیں کے ساتھ نکلے تھے۔ پیچھے ممانی نے اسے کھانے کے برتن دھونے اور سمیٹنے پر لگایا، جبکہ خود رشما آپی کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل گئی تھی۔ چند دن میں رشما آپی کی شادی متوقع تھی تو ان کے خیال میں شاپنگ کا وقت جتنا نکالیں کم ہوتا ہے۔ نانو پلیز، کیا یہ کم ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں رہنے کی جگہ دی ہے؟ اپنی بچوں کا حق مجھے کھلا رہے ہیں، میرے والدین کے ہوتے ہوئے یہ میری ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ میں کام کر دیتی ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسپاٹ تاثرات سے وہی باتیں کہی تھی جو اس نے ممانی جان سے اپنے بارے میں سنی تھی۔
دل تو خون کی آنسو رو رہا تھا، مگر چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ نانو کو اس کی باتوں نے جیسا توانائی بھرتی ہو۔ انہوں نے غصے سے اس کا بازو تھاما اور اسے اپنے ساتھ اپنے اور اس کے مشترکہ کمرے میں لے آئی تھی۔ بتا، کس نے کہی ہیں تم سے یہ باتیں؟ ان کے سوال پر اس نے نگاہیں چرائی تھی۔ کسی نے بھی نہیں، میں خود کہہ رہی ہوں۔ سچ ہی بیان کی ہے۔ اچھا آپ بتائیں کیوں بلا رہی تھی؟ ان کے پاس بیٹھتے اس نے پوچھا تھا۔ نانو نے گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی جو سب کچھ اندر ہی رکھتی تھی، شکایت نہیں کرتی تھی۔ سنجیدگی اس کے چہرے کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ ان کے دل میں ملال جاگا کہ اسے سمجھدار بنا کر انہوں نے غلط تو نہیں کر دیا۔ میری اینک ڈھونڈ کے دے۔ کب سے آوازیں دے رہی تھی؟ اب کی بار نرمی سے انہوں نے اسے کہا تھا۔ یہ لے، ادھر ہی پڑی تھی۔ وہ فوراً اٹھی اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر ان کے حوالے کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ان کا فون بجا تھا۔ دیکھ ذرا کون ہے فون پر؟ انہوں نے اینک کے شیشے صاف کرتے اسے کہا تو موبائل اٹھا کر اس نے دیکھا تھا۔ امی کا فون ہے۔ نانو، ہلکی سی خوشی کی رمق ان کے چہرے پر آئی تھی۔ تو اٹھا لے، بات کر۔ کل بھی تیرا پوچھ رہی تھی، بہن بھائیوں کا پوچھ۔ اس نے نانو کے کہنے پر کال اٹھا لی تھی۔ خود نانو رینج کے شیشے صاف کر رہی تھی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ چھوٹا کیسا ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ نانو بھی ٹھیک ہے جی، میرے پاس ہی بیٹھی ہیں۔ اچھا یہ لیں بات کریں۔ موبائل نانو کی جانب بڑھایا۔ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ نانو کو فون پکڑایا اور خود ان کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اچھا عقیقہ کر رہی ہو؟ ماشاء اللہ۔ ضرور، ہم ضرور آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تیرے بھائی بھی آئیں گے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ان کی آواز میں اب کی بار غصہ تھا۔ ناصرہ، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی نہیں آؤں گی۔ انہوں نے فون بند کر کے اپنے پاس دیکھا تو فاطمہ اٹھ گئی تھی۔ وہ واش روم کی جانب جا رہی تھی۔ ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور چال میں بھی اعتماد مفقود تھا۔ اس نے ماں کی بات سن لی تھی۔ فاطمہ، نانو کی آواز پر وہ پہلی بار پلٹی نہیں تھی۔ ہر بار نانو کی آواز اسے پاتال سے بھی کھینچ لاتی تھی، لیکن آج نانو کی آواز پر وہ پلٹنا نہیں چاہتی تھی کہ خاموش چہرے کے آنسو نانو نہ دیکھ لیں۔ آتا ہے نا ہر انسان پر وقت جب وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ اس کی آواز بھاری معلوم ہو رہی تھی۔ واش روم میں داخل ہو کر اس نے دروازہ مقفل کیا۔ اس کے کانوں میں وہی الفاظ گونج رہے تھے جو کچھ دیر قبل اس کی ماں نے کہے تھے۔ امی، فاطمہ کو مت لے کر آئیے گا، اسد نے منع کیا ہے، پلیز میری مجبوری سمجھیے گا۔ نانو سے ماں نے خود یہ الفاظ کہے تھے۔ وہ اپنا گھر اور بچے دیکھتی تھی، شوہر کا خیال رکھتی تھی، لیکن میں بھی تو ان کی بیٹی ہوں، میرا کبھی کیوں نہیں سوچتی ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دروازے سے ٹیک لگائے وہ بنا آواز روتی رہی تھی۔ دوسری جانب اس کی ماں فون ہاتھ میں لیے سوچ رہی تھی کہ ہر بار وہ ان کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہیں۔ اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں سے بھی ایک آنسو اچانک ٹپک پڑا تھا۔ دوسری شادی کو کامیاب بنانے کے لیے وہ اپنی پہلی اولاد کی قربانی دے رہی تھی۔ ان کا دل بھی خون کی آنسو رو رہا تھا۔ ایک ماں ہو کر آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ باقی اولاد کے لیے پہلی اولاد کو قربان کر ہی چکی تھی۔ دیکھ حمید اللہ، مجھے آج صاف صاف بتا دے کہ تو فاطمہ کو یہاں رہنے دے گا یا نہیں؟ اسی شام نانی نے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ تو ماں کے اس پرجلال آواز پر جیسے بوکھلا گئے تھے۔ کیا کہہ رہی ہیں ماں؟ فاطمہ کو کیوں نہیں رہنے دوں گا؟ بھانجی ہے میری، بیٹیوں جیسی ہے۔ ان کے جواباً سوال پر ماں نے خوشمگی نگاہوں سے بہو کو گھورا تھا جو ان کے دیکھنے پر گڑ گڑائی تھی۔ چلو جی، اب ایک نیا محاذ کھولنے جا رہا تھا۔ حرکتیں تو تیری گھر والی کی ایسی ہیں جو اسے جتاتی ہے کہ وہ تیرے بچوں کا حق کھا رہی ہے۔ کبھی تو اس سے پورے گھر کے کام اکیلے کرواتی ہے، پھر تانے بھی دیتی ہے ہر حرامی کے، اور اب تو حد ہو گئی کہ اسے اپنی بچیوں کی اترن پہننے کو دے رہی ہے۔ نہیں بتا ذرا، تجھے کوئی کمی ہے روپے پیسے کی؟ تیرے باپ کی دکانوں سے اچھا خاصا کرایہ آتا ہے، اوپر سے تیری اپنی نوکری ہے، اور تیری بہن نے وراثت سے اپنا حصہ نہیں لیا، اور پھر بھی تجھے اور تیرے خاندان کو مسائل ہیں۔ وہ باتیں کرتے ہانپ گئی تھی۔ انہیں سانس چڑھا تو بیٹے نے فوراً پانی کا گلاس ان کے سامنے کیا۔ اس وقت بیٹھے تو وہ لاؤنج میں تھے، لیکن آوازیں پورے گھر میں پہنچ رہی تھیں۔ فاطمہ اپنی جگہ چور سی بن کر رہ گئی تھی۔ وہ کزنس کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلی آئی اور دروازہ بند کر دیا، مگر آوازیں پھر بھی پہنچ رہی تھیں۔ اماں آپ پانی پئیں، آپ کو آئندہ شکایت نہیں ہوگی، انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ حمید، اب مجھے شکایت ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میرا حصہ ہے ابھی تیرے باپ کی جائیداد میں، اور اس نمانی کی ماں کا بھی۔ تو جو وہ کھا رہی ہے وہ اپنا حق کھا رہی ہے، اپنی قسمت کا کھا رہی ہے۔ کسی کو بھی اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔
میں اس کی ذمہ داری خود اٹھاتی ہوں. اب اگر تم لوگوں نے اسے تنگ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ماں نے کہہ دیا. ان کی دھمکی پر بیٹے نے ماں کے ہاتھ تھام لیے اور پوری یقین دہانی کرائی کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا. اماں، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں ایسا کرے گی. کہو نا سلمہ. انہوں نے ساتھی بیوی کی طرف دیکھا جنہوں نے منہ بنا کر ٹھیک ہے کہا اور واک آؤٹ کر گئی. انہیں تاؤ آ رہا تھا کہ کیسے ماں کے سامنے چمچہ بن گئے ہیں. پیچھے اب وہ ماں کو موم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کیوں نہیں جا رہی ہے؟ رشمہ آپا کو علی اور سومیا نے بتایا کہ پھپھو کے بچوں کے عقیقے پر فاطمہ نہیں جا رہی ہے، جبکہ رشمہ جانتی تھی کہ دوسرے بھائی کے پیدائش پر وہ کس قدر خوش ہوئی تھی اور دیکھنے جانا بھی چاہتی تھی، مگر اپنے پیپرز کی وجہ سے نہیں جا سکی تھی. اب خود ہی انکار کر رہی تھی جو باعث حیرت تھا. میں بات کرتی ہوں اس سے. رشمہ آپا نے ایک تنقیدی نگاہ اپنی تیاری پر ڈالی اور دوپٹہ سنبھالتے دادی کے کمرے کی طرف آئیں جدھر فاطمہ بستر میں دبکی پڑی تھی. نانو ابو کے ساتھ باہر ہی موجود تھی. پتہ نہیں ان کو کیا کہہ کر فاطمہ نے مطمئن کیا تھا کہ فاطمہ کے نہ جانے پر انہوں نے کوئی رشمہ سے بھی ترلے منت نہیں کروائی تھی، بلکہ خاموشی سے تیار ہو کر کمرے سے نکل دی. کیا ہوا ہے فاطمہ؟ اس کے پاس آ کر بستر ہٹایا تھا، نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا. کچھ نہیں آپا، بس ہلکا سا بخار ہو رہا ہے. مسکرانے کی نم آنکھوں سے بیکار کوشش کی تھی. تم روئی ہو؟ انہوں نے اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹایا تھا. نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں بھلا کیوں روں گی؟ ایک بار پھر کوشش ناکام ہوئی تھی اور آخر میں آواز بھر آ گئی تھی. ممی کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو؟ یار ممی تو کرتی رہتی ہیں، تم اٹھو تیار ہو. پھپھو تمہارا خاص انتظار کر رہی ہوں گی اور سب بچے بھی بڑی آپا کے منتظر ہوں گے. نرمی سے اسے اٹھایا اور تیار ہونے کو کہا تو وہ استہزائی ہنسی. رشمہ آپا، میں اتنی اہم نہیں ہوں کہ کوئی میرا انتظار کرے. امی اور ان کے بچے میرا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے. ان کے شوہر کو پسند نہیں کہ میں وہاں جاؤں. آپ جائیں پلیز، میں ٹھیک ہوں. اس نے کہہ کر دوبارہ بستر لے لیا تھا اور کتنی دیر بے آواز روتی رہی تھی. اتنے چاؤ تھے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملے گی، پیار کرے گی اور ان کے لیے خریدے گئے گفٹس انہیں دکھائے گی، لیکن امی نے خود ہی آنے سے منع کر دیا تھا. انہیں ہر بار فاطمہ ہی کیوں بھولتی تھی؟ کیوں ہر کسی کے لیے فاطمہ ہی آخر میں آتی تھی؟ موبائل پر ماں کی اور ان کے بچوں کی تصاویر سے وہ شکوے کرتی رہی تھی. رشمہ آپا یہ کہہ کر چلی گئی تھی کہ وہ پھپھو سے بات کریں گی. یہ غلط ہے. ان کا رویہ فاطمہ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھپھو، آپ کو فاطمہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے آپ سے کم از کم ایسی امید نہیں تھی. فنکشن پہ رشمہ نے پھپھو سے کہہ دیا تھا. رشمہ، میں مجبور ہوں. میں کیا کروں؟ اسد نہیں چاہتے کہ ان کی فیملی کو پتہ چلے. میری پہلے بھی ایک بیٹی ہے، وہ اپنے اسٹیٹس کے بارے میں بہت کانشیس ہے. میں خود شرمندہ ہوں، اوپر سے امی بھی 100 ترلے کروانے کے بعد آئی ہیں. میں کیا کروں؟ ان کے کہنے پر رشمہ نے ایک نگاہ ان کے ویل ڈریسڈ بچوں اور شوہر پر ڈالی، پھر ایک نگاہ عالی شان گھر پر ڈالی جس کے لان میں اس وقت مہمانوں کا جمع غفیر تھا. پھپھو، یہ مسائل تو 10 سال سے چل رہے ہیں اور آپ پورے 10 سال سے اپنی بیٹی کو اگنور کر رہی ہیں. کبھی اس کے بیمار ہونے پر بھی ملنے نہیں آتی ہیں، اور اگر وہ ملنا چاہے تب بھی آپ شوہر بچوں کا بہانہ بنا دیتی ہیں. یہ انفیئر ہے. آپ کو اس کا وقت اسے بھی تو دینا چاہیے. پورا دریا نہیں تو کم از کم کچھ قطرے ہی اسے دے دیں. وہ رو رہی تھی. جس شوق سے اس نے آپ سے اور بچوں سے ملنے کی تیاری کی تھی وہ سارے کا سارا مان پڑ گیا. میری باتوں کو سوچئے گا ضرور. ماں کے بلانے پر وہ اٹھ کر چلی گئی تو پیچھے ان کے خیالوں کی روح فاطمہ کی جانب بھٹک گئی تھی جس سے ملے تقریباً 3 ماہ ہونے کو آئے تھے. میں تم سے شرمندہ ہوں فاطمہ. شاید نہیں، یقیناً میں نے تمہارا بہت نقصان کر دیا ہے. ان کے چہرے پر اب ملال تھا جو ان کے شوہر نے بخوبی ملاحظہ کیا تھا، ساتھ ہی اپنوں نے انہیں ٹیکسٹ کیا تھا. ناصرہ، اپنے تاثرات درست کریں، سارا خاندان آپ کو دیکھ رہے. بیٹی کے نہ آنے کا غم بعد میں منا لیجیے گا. یہ موڈ ان کا اس فنکشن کے اختتام پر اور زیادہ سوج گیا تھا جب اسد نے انہیں ڈانٹا تھا کہ ان کا رویہ مہمانوں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فاطمہ کے نہ آنے کا بدلہ انہوں نے جان بوجھ کر لیا ہے. ناصرہ کو یہ باتیں بہت بری لگی تھیں. فاطمہ بیٹا، آپ سے حمیدہ بوا ملنے آئی ہیں. وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب ملازمہ نے نانی حمیدہ کے آنے کی اطلاع دی تھی. بوا، آپ انہیں بٹھائیں، میں آ رہی ہوں. کچھ دیر بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر لاؤنج میں پہنچی تو ان کے ساتھ ان کا پوتا بھی تھا. السلام علیکم. وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی. ان کے پوتے نے اس کے سوال پر گردن موڑی اور ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی. وعلیکم السلام. کیسی ہو فاطمہ؟ تم ملنے نہیں آئی تو ہم خود چلے آئے. انہوں نے مسکراتے کہا تو وہ بس کوشش کے باوجود ہلکی سے مسکراہٹ لا سکی. البتہ ان کے ہم پر وہ کچھ حیران ہوئی تھی. یوں ہی گھر میں بزی تھی، نرمی سے کہا، اور تب تک ملازمہ چائے رکھ کر جا چکی تھی. اس نے اٹھ کر انہیں چائے سرو کی. مصروفیت کا تو صرف بہانہ ہے.
اصل میں تم شاید ابراہیم کی وجہ سے نہیں آتی ہو۔ ان کی بات پر اس نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ ابراہیم کے سامنے وہ خجل ہوئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، بس اتنا ہی کہہ سکی۔ فاطمہ، ابراہیم تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، خصوصی طور پر تم سے ملنے آیا ہے۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جی، میں آپ سے شرمندہ ہوں، مجھے آپ سے اس دن ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ابراہیم نے پرانی بات کا حوالہ دیا تو وہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، ہم انسان بس کبھی کبھی رویوں سے لوگوں سے تھک جاتے ہیں۔ ابراہیم بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کتنی مختلف لگ رہی تھی وہ اپنی عمر کی لڑکیوں سے۔ دادو ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کی بات پر حمیدہ نانی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ انہیں کچھ لگا تھا کہ جیسے وہ روئی ہو، لیکن اس وقت ابراہیم کے سامنے انہوں نے پوچھنے سے گریز کیا تھا۔ ہم چلتے ہیں، ویسے بھی کل ہماری فلائٹ ہے تو ہم لوگ آپ سے ملنے آئے تھے، لیکن تمہاری نانوں سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد جانے سے قبل نانی نے کہا تو وہ چونکی۔ کہاں کی فلائٹ ہے؟ امریکہ۔ میں ابراہیم کے ساتھ امریکہ جا رہی ہوں، اب وہ اپنی بقیہ تعلیم وہیں سے حاصل کرے گا۔ بس میری اولاد کے نصیب میں بھی والدین کی محبت نہیں ہے، جس نے اس کی شخصیت میں بہت سے خلا پیدا کر دیے ہیں۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح تو سمجھدار نہیں ہوتا ہے نا۔ وہ بات مکمل کر کے نانوں کے بارے میں چند ایک باتیں کر کے چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے فاطمہ سوچ رہی تھی سمجھدار بننا اس کی چوائس نہیں تھی، اس کے پاس آخری چانس تھا اور اسے ہر حال میں اس چانس کو لینا تھا۔ پھپھو تمہارے لیے پریشان تھی، تمہیں بہت مس کر رہی تھی۔ اگلے صبح وہ لان میں بیٹھی تھی جب رشما آپا اس کے لیے چائے لائی تھی اور بات شروع کی تو وہ زخمی سا مسکرا دی۔ اسے ان کی بات کا قطعاً یقین نہیں آیا تھا۔ اچھا؟ اس نے بس اسی لفظ پر اکتفا کیا تھا، بس اچھا۔ خفگی بھری آواز پر اس نے گردن موڑی تھی۔ کچھ لمحے گلاب کی نئی کھلتی کلی اس کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ رشما آپا، مجھے جھوٹی تسلیاں دینا بند کر دیں۔ میں اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی جو آپ کے بہلانے پر خوش ہو جایا کرتی تھی کہ امی مجھے رات کو پیار کرنے آتی ہیں۔ نیند آنے کے باوجود میں سوتی نہیں تھی، لیکن نیند حاوی ہو جاتی تھی اور میں آپ کی بات پر یقین کر لیتی تھی کہ امی آئی ہوں گی اور مجھے پیار کیا ہوگا۔ لیکن اب میں بڑی ہو گئی ہوں، میں یہ اچھے سے جان چکی ہوں کہ میں کسی کی بھی فرسٹ چوائس نہیں ہوں اور میں اپنی قسمت سے شاکی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، جو جیسا ہے قبول کر چکی ہوں۔ اس کی تفصیلی بات پر رشما آپا حیران رہ گئی تھیں۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو فاطمہ، تمہیں کتنی باتیں کرنی آ گئی ہیں۔ ان کی آواز میں جیسے دکھ پنہاں تھا کہ اس عمر میں اسے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی تھیں۔ کیا میرے پاس کوئی اور چوائس ہے؟ جواباً سوال نے انہیں لاجواب کر دیا تھا۔ آگے کا وقت تیزی سے گزرا تھا۔ امی اب ہفتے میں ایک آدھ بار اسے لازمی فون کرتی تھی۔ ممانی نے اسے کام کروانا بند کر دیے تھے، جبکہ باتوں کے نشتر وہ اب بھی چلاتی تھیں۔ رشما آپا کی شادی ہو گئی۔ علی ماموں کا بیٹا ہائر اسٹڈیز کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ سومیا کا بھی ممانی نے رشتہ کر دیا تھا۔ پیچھے مانی رہتی تھی جس کی ابھی تعلیم جاری تھی۔ خود فاطمہ کی تعلیم بھی اب مکمل ہو چکی تھی تو ایک دن نانو نے علی سے اس کے رشتے کی بات چھیڑی تھی، جسے سن کر ممانی نے صاف انکار کر دیا تھا کہ کسی صورت وہ اپنے بیٹے کی فاطمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ بیوی کا ساتھ شوہر نے بھی دیا تو نانو خاموش ہو گئیں۔ بیٹی نے انہیں کہہ دیا تھا کہ فاطمہ ان کی بیٹی ہے، وہ جب چاہیں جدھر چاہیں اس کی شادی کریں، انہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ اس سب میں فاطمہ نے گھرداری مکمل نانو سے سیکھ لی تھی، سلائی کڑھائی، کھانا پینا، صفائی، الغرض نانو نے اسے ہر کام میں طاق کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں اب فاطمہ کے لیے پیار ہی جھلکتا تھا۔ وہ سوئی ہوتی تو کتنی ہی دیر اسے دیکھتے نہ تھکتی تھیں کہ ان کی بچی کیسے سمجھدار بن گئی ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اچھے نصیب کی دعا کرتی۔ ایک تبدیلی اور ہوئی تھی کہ اب ناصرہ شوہر کی پرواہ کیے بغیر بچوں کو ننیال بہن سے ملنے بھیج دیتی تھیں۔ خود وہ اب بھی ڈرتی تھیں، لیکن بچے اب بہن سے مانوس ہو رہے تھے، جو جانے سے قبل انہیں ڈھیر سارے تحائف دیتی اور ان کے آنے پر ان کی پسند کے مطابق کھانے بناتی اور انہیں خوب عیش کرواتی۔ ایک ٹھہراؤ سا اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ اصل بھون چال تب آیا جب نانی حمیدہ اور اس کا پوتا واپس آئے۔ انہوں نے ابراہیم کی شادی طے کر دی تھی اور شادی سے صرف ایک دن قبل لڑکی نے شادی سے نہ کر دیا، جو اس کی پسند اور محبت سے ابراہیم سے ہو رہی تھی۔ ابراہیم بھی اس سے محبت کرتا، اسے پسند کرتا تھا، مگر نہ جانے کیا وجہ بنی کہ وہ نانی حمیدہ اس دستے سوال دراز کرنے ان کی در پر آ ٹھہریں۔ اپنے خاندان کی عزت اور ساکھ بچانے کے لیے، پوتے کی زندگی کو بچانے کے لیے انہوں نے جب ہاتھ پھیلایا تو ماموں اور نانو انکار نہ کر پائے تھے اور اس کا رشتہ دے دیا۔ ایک ہی دن میں اسے خود سے پرایا کر دیا۔ اس کی شادی اس قدر جلدی میں ہوئی تھی کہ اس کی ماں اور بہن بھائی بھی شریک نہیں ہو سکے تھے۔
جو شہر سے باہر تھے اور راستے بند ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تھے۔ حال ابراہیم جب واپس کمرے میں آیا تو اسے لگا کہ اسے بات کرنی چاہیے فاطمہ سے، لیکن اس کے اعتماد سے وہ جیسے ڈر سا گیا تھا۔ ایک دفعہ باہر جا کر وہ واپس لوٹ آیا، اسے فاطمہ کو اپنے کمرے میں آنے کا کہنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ کافی بنانے صرف بہانے سے گیا تھا، اصل میں وہ فاطمہ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن جس اعتماد سے وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی اسے لگا کہ وہ اس وقت بات نہیں کر سکتا ہے، اس لیے واپس لوٹ آیا تھا۔ خود کو بیڈ پر گراتے وہ بھی ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھو گیا تھا۔ ماضی: دادو میں بہت خوش ہوں، اتنا خوش کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتی ہیں۔ اس نے گھر لوٹتے ہی دادو کو پکڑ کر جیسے گھما ڈالا۔ دادو تو اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ ہی دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ ارے مجھ بوڑھی کو چھوڑو اور بتاؤ کس بات پر خوش ہو؟ کون سا قارون کا خزانہ میرے بچے کو مل گیا؟ اس کو دادو کو صوفے پر بٹھانے پر دادو نے اس کے بال بکھیرتے پوچھا تھا۔ دادو، ہنا نے میرا پرپوزل قبول کر لیے۔ شی آلسو لوز می۔ جوشی جذبات سے دادو کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے اپنی چچا زاد سے محبت کی بات بتائی تو اس کی آنکھوں کی جلتی لو نے انہیں خوشی دی تھی۔ پہلی دفعہ وہ کسی بات پر حد سے زیادہ خوش ہوا تھا۔ تو پھر میں کب جاؤں تمہارا ہاتھ مانگنے؟ انہوں نے پوچھا تو وہ خوشی سے ہنس دیا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ ابھی چلی جائیں۔ آپ کو پتہ ہے ہنا کہہ رہی تھی کہ… نانو کی گود میں سر رکھ کے اب وہ مسلسل ہنا کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ کیسی ہے، کیسے دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں، اسائنمنٹ بناتے، گھومتے، کھانا کھاتے اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال کرتے ہیں۔ امریکہ آتے ہی اس نے یہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ہنا بھی اسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی، دونوں کا ڈپارٹمنٹ بھی اور ایک سبجیکٹ بھی سیم تھا۔ اسی بدولت محبت دونوں میں پروان چڑھتی گئی تھی۔ ابراہیم تو اپنے بارے میں شیور تھا کہ اسے ہنا سے محبت ہے، لیکن ہنا کے بارے میں وہ کنفیوژن کا شکار تھا۔ آج جب اس نے اپنی گریجویشن مکمل ہونے پر اسے اپنی فیلنگز بتائیں تو ہنا نے بھی اقرار کیا کہ وہ بھی اس کی محبت میں مبتلا ہے۔ وہ تو جیسے دنیا فتح کر آیا تھا۔ دادو اگلے دن ہی بیٹے کے گھر سوال بن کر کھڑی ہو گئی تھی تو بے دلی سے انہوں نے رشتہ قبول کر لیا۔ وجہ ابراہیم کا باپ تھا، کیونکہ جس شخص نے اپنی بیوی کو اتنا زد و کوب کیے رکھا کہ 5 سالہ شادی میں ہی اسے جان سے مار دیا، اس کا بیٹا اپنے باپ سے کیسے مختلف ہو سکتا تھا؟ ابراہیم کے والد کی خصلت شروع سے اچھی نہیں تھی، جس کی بدولت اس کی دادی نے اس کی ماں کی وفات کے بعد اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ باپ اپنی عیاشیوں میں مصروف رہا، جس میں جوا، شراب، عورتیں اور ہر وہ برائی شامل تھی جو ایک بگڑے ہوئے رئیس زادے میں ہو سکتی تھی۔ اسی بدولت شروع میں دادی نے اسے ابراہیم سے نہیں ملنے دیا تھا، جس نے ابراہیم کے سامنے اس کی ماں کے سر میں بوتل مار کر اسے مار دیا تھا۔ پھر جب وہ بڑا ہوا تو خود باپ سے نفرت کرنے لگا۔ ان کی خواہش پر وہ گھر کی چیزیں توڑنے لگ جاتا کہ کسی بھی صورت وہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ جب دادی زیادہ اصرار کرتی تو وہ اور زیادہ غصہ کرتا۔ اسی بدولت اس نے ملک سے باہر جا کر پڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو دادی اسے لے کر امریکہ چلی آئیں، جدھر دوسرا بیٹا مقیم تھا۔ یوں اس کی زندگی کی تعلیم کی گاڑی چلتی رہی، جو پہلے بورڈنگ سے شروع ہوئی تھی اور امریکہ آ کر ختم ہوئی۔ چچا اس کے ساتھ بیٹی کا رشتہ کرنے پر متعامل تھے کہ وہ اپنے باپ جیسا نہ ہو۔ اکلوتی بیٹی کے حوالے سے خدشات تھے۔ یہی خدشات لیے وہ پاکستان لوٹے، جدھر آبائی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ دونوں کی رضامندی سے ہونے والا رشتہ شادی سے ایک دن قبل ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہنا کی والدہ، جو ابراہیم کے ساتھ بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، انہوں نے ہنا کو اس قدر پریشرائز کیا کہ ابراہیم کے والد کی زندگی کے تاریک پہلو دکھائے کہ اسے ابراہیم کا کردار بھی اسی میں نظر آنا شروع ہو گیا، اور یوں شادی سے ایک دن قبل ہی اس نے اپنے ماموزاد سے شادی کا عندیہ دے کر رشتہ ختم کر دیا۔ سونے پر سہاگا اس کے والدین نے فوراً اس کا نکاح بھی پڑھوا دیا کہ کہیں وہ خاندان کی وجہ سے پریشرائز نہ ہو جائیں۔ نکاح سے ایک دن قبل جو مہمان آئے تھے، وہ رسم ہنا کے انتظار میں انہیں شادی نہ ہونے کا نیا تحفہ وصول ہوا تو گویا تو گوسپ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ ابراہیم الگ شوق سے گزر رہا تھا تو دادو کو اس کی شکل نئے غم سے دوچار کر رہی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو منانے کی کوشش کی، سو ترلے، ابراہیم کی منتیں اور محبت کے واسطے بھی کام نہیں آئے۔ جواب میں انہوں نے ہنا کا اس کے ماموزاد سے ہوا نکاح نامہ دکھا دیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن خاندان کی عزت اور ابراہیم کی مزید رسوائی نہ ہو، اس لیے انہوں نے ہمسائے میں فاطمہ کی نانی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، جنہوں نے فاطمہ کا ہاتھ انہیں دے دیا کہ ابراہیم کی زندگی کے ابواب ان کے سامنے تھے۔ یوں ابراہیم کی محبت اپنی موت آپ مر گئی اور فاطمہ اور وہ دونوں ایک ایسے رشتے میں بندھ گئے جو دونوں کے لیے ہی انجان تھا۔ پاکستان میں شادی سے قبل ہی وہ کچھ عرصہ لوٹ آیا تھا۔
اور CSS کے امتحان میں کامیابی کے بعد پولیس فورس جوائن کر چکا تھا۔ اسے اپنا گھر بھی ملا تھا، جدھر وہ رہائش پذیر بھی تھا، لیکن شادی کی مصروفیات کے لیے چھٹیاں لے کر وہ گاؤں گیا تھا۔ شادی پہ جو ٹریجڈی ہوئی تھی، اس نے نکاح کے بعد فوراً واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ ناکردہ گناہوں کی سزا لوگوں کی نظروں اور عجیب و غریب سوالات کی صورت برداشت کرتا۔ اسی لیے نکاح کے فوراً بعد ہی وہ اپنی رہائش پر لوٹ چکا تھا، لیکن جانے سے قبل دادی نے اسے ایک بات ضرور کہی تھی: جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کے ذمہ دار تم دونوں ہی نہیں ہو، اس لیے ایک دوسرے کو اس کی سزا بھی نہ دینا۔ گاڑی میں اس کے چہرے پر سختی کی وجہ فاطمہ نہیں تھی، بلکہ خود اس کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی تھی۔ جس سے شادی ہونے والی تھی، وہ اس سے محبت کی دعوے دار تھی، لیکن اعتبار نہیں کر سکی تھی۔ بڑے عرصے بعد اسے غصہ آیا تھا، اور غصے سے زیادہ دکھی ہوا تھا کہ جس محبت نے اسے اتنا بدل دیا کہ وہ ایک اچھا اور ذمہ دار کنٹرولڈ شخص بن گیا تھا۔ زندگی کے بارے میں اس کے نظریات بدل گئے تھے، لیکن وہی محبت حنا کو اس پر اعتبار کرنا نہیں سکھا سکی۔ وہ اس کے لیے سٹینڈ لیتا، سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر لے جاتا اگر وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتی یا اس سے اپنے تحفظات شیئر کرتی، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اسی شش پنج میں غصے اور ناراضگی والی کیفیت میں وہ خود گاڑی سے اترتے ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ صوفی بابا کو اسے اندر لانے کا کہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے خود کو ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ آتے ہی اس نے شاور لیا تھا۔ پورے 1.5 گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے نکلا تو فاطمہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ تولیہ وہیں بیڈ پر پھینکتے باہر نکلا تو اسے کچن میں اس وقت روٹی پکاتے دیکھ کر 440 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں ہوگی، لیکن وہ نہ تو اس کے کمرے میں آئی اور نہ ہی اس کا انتظار کیا۔ اس وقت وہ کپڑے تبدیل کیے سادہ سے کپڑوں میں بالوں کا جوڑا لپیٹے کھانا کھا رہی تھی۔ بھوک تو اسے بھی لگی ہوئی تھی، لیکن لعنت بھیجی اپنی بھوک پر۔ کافی کا بہانہ بنا کرتے وہ کافی بنا کر کمرے میں چلا آیا۔ وجہ اس کے سامنے خود اس کے اعتماد کا متزلزل ہونا تھا۔ کتنے اعتماد سے وہ کھانے بیٹھی تھی کہ وہ اسے کمرے میں آنے کا کہہ ہی نہ سکا۔ سانحہ تو اس کے ساتھ بھی برابر ہوا تھا، مگر اس نے اس سانحے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ فاطمہ کے رویے نے اسے حیران کیا تھا۔ وہ جو اسے کمرے میں آنے اور بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ اپنی موت آپ مر گیا تھا۔ اگلی صبح سویرے سویرے ہی نکل گیا تھا۔ اسے تھانے سے کال آ گئی تھی تو جانا ضروری ہو گیا۔ یونیفارم پہنا اور نکل کھڑا ہوا، لیکن جانے سے قبل فاطمہ کے ناشتے کا بندوبست کر کے گیا تھا۔ دادوں نے پھر کال کر کے تلقین کی تھی، اور خود بھی وہ آہستہ آہستہ صحیح قبول کرنے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، لیکن کچھ تھا جو سینے کی گھٹن بڑھا دیتا تھا۔ ساری رات بیٹھتا یہی سوچتا رہا تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ زندگی نے تو ہیبت ناک مذاق کیا تھا، تو کیا اب وہ بھی اس مذاق میں زندگی گزارتا، یا اٹھ کر ایک اچھی ہنسی خوشی والی زندگی گزار کر زندگی کو حیران کرتا اور ان لوگوں کو بھی جواب دیتا جنہیں اس پر اور اس کے کردار پر شک تھا۔ عجیب ہی اس کی شادی کی پہلی صبح لگ رہی تھی، لیکن خود ہی اس نے رات بات نہ کر کے کام بگاڑ لیا تھا۔ اب بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اچانک ہی سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جانے سے قبل صوفی بابا کو کچھ آئٹمز لکھوا گیا تھا۔ صوفی بابا جا کر لے آئے تھے تاکہ جب فاطمہ اٹھے تو اس کے لیے ناشتہ موجود ہو۔ خیر سگالی کی ایک کوشش تھی، اب وہ کتنی کامیاب ہوتی وہ نہیں جانتا تھا۔ اگر اسے تھانے نہ جانا ہوتا تو وہ ضرور بات کرتا۔ فاطمہ کی آنکھ کھلی تو سیدھی وال کلاک تک گئی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ نانی کو اس وقت اٹھنے کا پتہ چلتا تو اس کے قد اور اس کی عمر کا لحاظ کیے بغیر دو جڑ دیتی کہ اس وقت کون اٹھتا ہے، فرشتے رزق واپس لے جاتے ہیں۔ نانی کو ہی سوچتی وہ اٹھی تھی کہ اسے فوراً ادراک ہوا کہ اب وہ شادی شدہ ہے اور نانی میلوں دور بیٹھی ہیں۔ سر جھٹکتے واش روم کی جانب بڑھی، لباس تبدیل کیا، کنگھی کی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی ایک نگاہ ارادتاً سات پلے کمرے پر ڈالی جو اسے کل نکاح کر کے لایا تھا، پھر نگاہیں موڑ لی اور کچن کی جانب چلی آئی۔ کل کی نسبتاً آج کچن آباد تھا۔ اپنے لیے ناشتہ بنایا تو صوفی بابا چلے آئے۔ انہیں ناشتے کی آفر کی تو انہوں نے منع کر دیا اور ساتھ میں بتایا کہ صاحب ڈیوٹی پر چلے گئے ہیں۔ ایک گہری سانس لی کہ جن حالات میں شادی ہوئی ہے اب وہ اس کے گوڈے سے لگ کر بیٹھنے سے تو رہا تھا۔ خیر صوفی بابا کے ساتھ مل کر پورا گھر دیکھا اور باہر لان وغیرہ۔ اگلے کچھ دن یوں ہی گزرے تھے۔ روز اس کے سونے کے بعد اور بیدار ہونے سے قبل ابراہیم آتا جاتا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تقریباً پورا ایک ہفتہ یہی روٹین رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ تھکنے لگی تھی۔
لیکن پھر نانو ہمت بندھاتی کہ زندگی محبت سے نہیں چلتی، بہترین انڈرسٹینڈنگ سے چلتی ہے۔ مرد کی چوٹ ایک دم نہیں بھرتی ہے، اسے کچھ وقت لگتا ہے، اور اسے وقت دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ کتنا وقت لیتا ہے۔ ملال جاگتا کہ وہ ہی کیوں ہر بار قربانی دے، وہ کیوں نہیں فرسٹ چوائس بنتی ہے۔ نانو نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں فاطمہ نے صوفی بابا کے ساتھ مل کر لان کی حالت درست کر دی تھی، اور کچھ درست کرنے کے قابل تھا نہیں کہ وہ کچھ کرتی۔ روز ایک ہی روٹین سے جیسے وہ اکتا گئی تھی۔ روز نانو فون کرتی تھی، اسے صبر و تحمل کا درس دیتی تو وہ آہستہ آہستہ اکسانے لگی تھی۔ اس زندگی کے حوالے سے ایسے خواب تو نہیں تھے کہ کسی کے سر پر بوجھ کی طرح کسی اور کا قرض اتارنے کو لاد دی جائے۔ کیک بنایا صوفی بابا، کھا لیں اور گھر بھی لے جائیے گا، میں نے پیک کر دیا ہے۔ فاطمہ نے ان کے سامنے کیک کی پلیٹ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ بی بی جی، کیک بہت اچھا بنا ہے۔ فاطمہ مسکرا دی، جس کی مسکراہٹ میں اس کے غم اور حسرتیں شامل تھیں۔ وہ بھلا برا کیسے بن سکتا تھا؟ خود بس کیک کا ایک ہی ٹکڑا کھائے وہ کمرے میں جانے لگی کہ صوفی بابا کی بات پر رکی تھی۔ ابراہیم صاحب بہت اچھے ہیں، مجھ سے دن میں 4 بار فون کر کے آپ کے بارے میں لازمی پوچھتے ہیں۔ ان کی بات پر نہ صرف وہ رکی بلکہ تعجب سے پلٹی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہلکا سا مسکرا دی۔ اسے پسند نہیں تھا کہ کوئی اس پر ترس کھائے یا اس کے پرسنلز ڈسکس کرے۔ پتہ نہیں انہیں کچھ دنوں سے کیا ہو گیا، لیکن وہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے کہہ کر ڈبہ اٹھاتے کہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بابا، آپ پریشان نہ ہوں، پودوں کو پانی ضرور دیجیے گا۔ نرمی سے بات کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی کہ اس معاملے پر وہ کسی تیسرے فرد سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محبت وجود رکھتی ہے یا نہیں؟ شاید نہیں، شاید ہاں۔ اگر محبت ہوتی ہے تو اس میں اتنی طاقت کیوں نہیں ہوتی کہ وہ ڈٹ جائے، مخالفت مول لے لے، لیکن پیچھے نہ ہٹے۔ کیا میری محبت ایسی تھی یا ہنا کی محبت ایسی نہیں تھی کہ وہ میرے لیے ڈٹ جاتی؟ میرے باپ کے کیے کی سزا مجھے نہ دیتی۔ ہماری محبتیں ایسے کیوں نہیں ہیں کہ جس میں ہم معاف کر دیں، کسی اور کے کیے کی سزا محبت کرنے والوں کو نہ دیں؟ شاید ہمیں محبت کرنا سکھایا ہی نہیں ہے، یا ہم نے صحیح اور سچی محبت کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ شاید ہم دونوں کی ہی محبت سچی نہیں ہے۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کسی اور کو اپنا لیا۔ اس ہفتے میں نے بہت سوچا ہے، پھر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور دادوں کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ شادیاں محبت سے نہیں چلتی۔ شادی ہو یا زندگی کا کوئی اور رشتہ بہترین انڈرسٹینڈنگ سے چلتا ہے۔ محبت ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ محبت کا تو مجھے پتہ نہیں دوبارہ کروں گا یا نہیں، یا میرے دل میں ہنا کی محبت ابھی بھی ہے اس کی بے وفائی کے باوجود، لیکن میں بہترین انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش لازمی کروں گا۔ میں اپنا ایک اچھا رشتہ بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنے باپ جیسا نہیں بننا چاہتا تاکہ کل کسی اور ابراہیم کو اس کے باپ کی سزا نہ بھگتنی پڑے۔ یوں تو وہ روز ہی گھر میں لگے کیمروں سے دیکھتا رہتا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کون آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ سارا دن وہ بیکنگ کرتی رہی ہے، باہر لان کی حالت سنوار رہی ہے، گھر کی سیٹنگ تبدیل کرتی ہے تو کبھی اپنی ڈائری پر کچھ لکھتی رہتی ہے۔ اس دوران اس نے نہ ہی خود ابراہیم کی جانب پیش رفت کی تھی اور نہ ہی اسے یہ احساس دلایا تھا۔ دور اندھیرے میں دیکھتے، کافی پیتے، وہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو نہ صرف سوچ رہا تھا بلکہ آنے والی زندگی کا لاہ عمل بھی تیار کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب ایک لڑکی ہو کر وہ حالات کو قبول کر چکی ہے، رونا دھونا نہیں مچا رہی، تو پھر ایک مرد ہو کر جو اس سے زیادہ اعصاب میں مضبوط ہے، وہ کیوں نہیں زندگی میں آگے بڑھ سکتا؟ فاطمہ کی خاموشی اور سکون نے اسے عجیب سے احساس سے دوچار کیا تھا۔ وہ کیوں ابھی تک لکیر پیٹ رہا تھا؟ قبول کیوں نہیں کر لیتا تھا کہ یہی ہونا لکھا تھا؟ بس اب فیصلہ ہو گیا کہ وہ ماضی میں نہیں جھانکے گا۔ میز سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی تھی اور گھر کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ اگلے دن فاطمہ کی آنکھ کچھ لیٹ کھلی تو جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں ایک عورت بیٹھی تھی جس کے ساتھ اس کی چھوٹی بچی تھی۔ صوفی بابا کچن میں کچھ سامان رکھ رہے تھے۔ آؤ بی بی جی۔ یہ جی سغرا ہے، آس پاس والے گھروں میں کام کرتی ہے، باؤ جی نے کام کے لیے کہا ہے، آپ اس سے کام کروا لیجیے گا، یہ آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، اور یہ کچھ چیزیں ہیں جی کھانے پینے کی، میں چلتا ہوں۔ صوفی بابا کے بتانے پر اس نے سر ہلایا اور اسے کام کرنے کا کہہ دیا۔ بی بی جی میری بیٹی بس یہیں بیٹھی رہے گی، تنگ نہیں کرے گی، کسی خدشے کے تحت سغرا نے کہا تو اس نے بنا بولے سر ہلا دیا، خود کچن میں چلی آئی تھی۔ صفائی اس نے لاؤنج سے شروع کی تھی، بیٹی اس کی خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی تھی۔ 5-6 سال کی بچی تھی، پیاری سی، گول مٹول، گولڈن براؤن بال اجڑے ہوئے تھے، منہ جیسے بمشکل دھویا ہو لیکن کنگھی کرنے کا خیال اسے نہیں آیا تھا۔
کچن میں کھانے کی چیزوں کے آئٹمس دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی، پھر تھوڑا تھوڑا نکالا اور ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی۔ سہرا کی بیٹی کو بھی بلایا مگر وہ مزید دبک کر بیٹھ گئی۔ ادھر آؤ، کیا نام ہے آپ کا؟ وہ خود چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور نام پوچھا۔ بچی جھجک رہی تھی۔ اماں؟ بچی نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ماں کو آواز لگائی تھی۔ ماں نے ڈسٹنگ کرتے پلٹ کر دیکھا۔ بیٹے کھانا کھا لو، آؤ۔ اس نے بچی کے پاس گھٹنے کے بل بیٹھتے اسے کہا تو اس کی ماں نے جھجکتے روک دیا۔ بی بی رہنے دیں۔ صاف ستھری مالکن کے ساتھ اپنی گندی بچی کا بیٹھنا اور بیٹھ کر ساتھ کھانا انہیں عجیب لگ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ بچی کو بھوک لگی ہے، آپ اس کا منہ دھلوا کر میرے ساتھ بٹھا دیں۔ میں نے اس کی پلیٹ بھی بنائی ہے، صفائی کے بعد آپ بھی کھانا کھا کر جائیے گا۔ وہ اٹھی اور کھانے کی میز پر بیٹھ گئی۔ بچی کی ماں نے اس کا منہ دھلوایا اور اس کے پاس آئی۔ آپ اسے نیچے کھانا دیتی۔ وہ اسے مالکن کے ساتھ بٹھانے میں جھجک رہی تھی۔ فاطمہ نے بنا کچھ کہے بچی کو ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ آپ کام کر لیں۔ ماں پھر کام پر لگ گئی تو فاطمہ نے کھانا نکالا تھا اور اس بچی کو دیا۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ کھانے کے دوران اس نے پوچھا تو وہ بچی خاموشی رہی۔ بنا کچھ کہے وہ چھوٹے چھوٹے نوالے توڑتی کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا ختم کیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بچی نے بھی کھانے کی پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی۔ فاطمہ مسکرائی، اس نے اس کی پلیٹ مزید بھر دی تھی، شاید ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا تھا۔ میڈ نے کام ختم کیا تو وہ اپنی بیٹی کو لے کر چلی گئی۔ فاطمہ کچھ دیر بیٹھی رہی کہ نانی کو فون کرنے کا خیال آیا۔ انہیں کال کی، حال احوال دریافت کیا تو ابھی بات کر رہی تھی کہ کسی غیر شناسا نمبر سے کال آنے لگی۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا مگر مسلسل جب تیسری کال آئی تو اس نے کال اٹھا لی تھی۔ السلام علیکم، ابراہیم بات کر رہا ہوں۔ کیسی ہیں؟ کھانا کھا لیا آپ نے؟ مجھے جلدی میں جانا پڑ گیا ورنہ آپ کو بتا کر آتا۔ وہ تو حیرت سے گنگ فون پکڑے بیٹھی رہ گئی تھی، مطلب ایک ہفتہ شادی کے بعد اس نے بالآخر فون کر ہی لیا تھا، اور یوں بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان بہت گہرے مراسم ہوں، یا دونوں میاں بیوی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوں۔ جی میں ٹھیک ہوں، اور ناشتہ؟ ہاں ناشتہ کر لیا۔ آپ کیسے ہیں؟ میرا مطلب آپ نے ناشتہ کر لیا؟ بات کرتے اس کی زبان پھسل رہی تھی، آنکھوں میں نمی بھی بھر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ نانوں کے بعد کوئی اس کو کھانے کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ کسی کو اس کی فکر ہوئی تھی، شاید یہ مروت تھی یا سب میں اسے خیال آ گیا تھا، پتہ نہیں اس فکر میں کتنا جھوٹ اور سچائی تھی، وہ جان نہیں پائی، مگر اندر ہی اندر ایک اطمینان کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ناشتہ نہیں کیا ابھی، بس کرنے لگا ہوں۔ اچھا پھر بات ہوتی ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو صوفی بابا سے منگوا لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اپنے لیپ ٹاپ سے وہ اسے لاؤنج میں لگے کیمرے سے دیکھ بھی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی دور سے بھی نظر آ گئی۔ اس کی بات پر فاطمہ نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا تھا اور اپنے ہاتھوں میں منہ چھپائے رونے لگ گئی۔ پہلی دفعہ کسی نے اس کا خیال کیا تھا، پہلی دفعہ اس کے اندر نرم پھوٹ پھوٹی تھی۔ دل موم نہ ہوتا تو کیا کرتا، جبکہ وہ کیمرے میں اسے دیکھتے حیران ہو رہا تھا۔ حیرانی سے بات پریشانی تک پہنچی تو اس نے دوبارہ کال ملائی تھی۔ فون بجنے پر فاطمہ نے اٹھایا اور نمبر دیکھ کر اس نے منہ صاف کیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کال اٹھاتے ہی اس کے پوچھنے پر فاطمہ نے فون کان سے ہٹاتے فون کو دیکھا کہ کہیں وہ دیکھ تو نہیں رہا، مگر پھر دوبارہ کان سے لگایا تھا اور اپنی آواز میں بشاشت پیدا کی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ ناشتہ کر لیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آواز کو نارمل کرنے کا ہنر اسے بچپن سے آتا تھا۔ ابراہیم کو لگا کہ اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ اچھا، مجھے لگا کہ آپ اکیلی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ آپ ایسا کیجیے گا، شام 6 بجے تک تیار رہیے گا، ہم کھانا باہر ہی کھائیں گے، میں آپ کو کال بیک کر لوں گا، میں فون رکھتا ہوں۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تو فاطمہ کو نئی سرے سے حیرت نے آن گھیرا تھا۔ خیر اب اگر وہ کہہ رہا تھا تو وہ کیوں انکار کرتی اور نخرے دکھاتی؟ اللہ اللہ کر کے تو اس کے بھی دن آئے تھے۔ ہاں وہ تھوڑی دیر کے لیے ایموشنل ہو گئی تھی تو خیر تھی، لیکن اب اپنا سوٹ منتخب کرے گی۔ اسی خوشی میں وہ اٹھ کر اندر گئی تھی اور ساتھ ہی نانی کو دوبارہ کال ملا لی تھی، ان کی بھی تو کپڑوں کے معاملے میں رائے لینی تھی نا۔ ہیلو فاطمہ، باہر آ جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ 5:30 بجے ہی اسے ابراہیم کی کال آئی تھی، تب اس کی تیاری تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ کال اٹھاتے ہی جی اچھا کہہ کر وہ ہیلز پہنتی کمرے سے نکلی تھی۔ باہر گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی تھی اور وہ پولیس یونیفارم میں ہی گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ گیٹ کھول کر باہر نکلی تو وہ سیدھا ہوا، نگاہوں میں ستائش ابھری تھی۔ وہ اسے ایک نظر میں ہی 10/10 نمبر دے چکا تھا۔ اچھی لگ رہی ہیں، پستہ رنگ کی فراک پہنے ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہم رنگ پاؤچ پکڑے وہ ایک سہج قدم اٹھاتی گاڑی تک آئی تھی، ایک نگاہ بھر کے مقابل پر بھی ڈالی تھی اور اس کی تعریف پر فاطمہ کے گال دہک کے تھے۔ دراصل میں جلدی فری ہو گیا تھا،
اور لنچ بھی نہیں کیا تھا، تو سوچا وقت سے پہلے پہنچنے میں حرج نہیں ہے۔ آپ نے لنچ کیا تھا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی ابراہیم نے بات شروع کی تھی۔ ساتھ ہی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہلکی پھلکی باتوں سے وہ اپنے درمیان بے تکلفی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ پہلے دن ہی جو مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ طول پکڑتی اسے وہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے لنچ کر لیا تھا کیونکہ میں کھائے بغیر نہیں رہتی ہوں، ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے اس نے بتایا، تو وہ بھی ہنس دیا۔ اچھا کرتی ہیں آپ، انسان کو کھانا کم از کم وقت پر کھانا چاہیے۔ اس کی بات پر فاطمہ نے کندھے اچکائے تھے۔ وہ 100% متفق تھی کہ خوشی غمی تو زندگی کا حصہ ہیں، اور جن کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ ہوں، اب وہ کیا کھانا بھی کم کر دیں؟ ریسٹورانٹ پہنچ کر انہوں نے اوپن ایریا میں بیٹھنے کو ترجیح دی تھی۔ اس وقت ٹیبلز بھی بھرنے لگی تھی۔ اگر اس نے پہلے ہی رینوویشن نہ کروا رکھی ہوتی تو اس مشہور و معروف ریسٹورانٹ میں انہیں بھی جگہ نہ ملتی۔ وہ اپنی مخصوص میز پر بیٹھے تو اچھے لگ رہے تھے۔ وہ دونوں کوئی خوبصورت نہیں تھے، بس واجبی سے نکوش تھے۔ رنگ بھی ہلکا سانولا تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لگ رہے تھے، بلکہ جچ رہے تھے۔ عجیب سی کشش تھی دونوں کی شخصیت میں، جو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت دکھا رہی تھی اور لوگوں میں ممتاز بھی دکھاتی تھی۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد ابراہیم اسے کچھ بتا رہا تھا جب اس کی نگاہ سامنے پڑی تھی۔ بالکل اچانک ہی ہوا تھا اور اس نے دیکھا تھا کہ ایک فیملی داخل ہوئی تھی، جن کے ساتھ 4 بچے بھی تھے۔ ہنسی مذاق کرتے، ماں باپ سے لاڈ اٹھاتے، وہ فیملی بالکل اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ اب اگر وہ چاہتی بھی تو ان سے نگاہ نہیں ہٹا سکتی تھی۔ اس فیملی میں 2 بچے اور 2 بچیاں تھیں۔ بیٹیاں دونوں بڑی اور بیٹے چھوٹے تھے۔ خوشی خوشی وہ بچے اب اپنا آرڈر لکھوا رہے تھے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے چکر میں ایک دوسرے سے کھنچ رہے تھے۔ باپ کی آنکھوں میں شفیق سے چمک تھی۔ ماں انہیں منع کر رہی تھی، لیکن باپ جیسے سب کو خوش دلی سے دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ کی نگاہ وہاں ٹھہر گئی۔ اس کی نگاہ میں حسرت تھی، ایک ملال، ایک خواہش کہ کاش وہ بھی اس خاندان کا حصہ ہوتی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں، یا وہ اس کی محویت نوٹ کر رہا ہے۔ بس یک تک وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی، یوں جیسے میسمرائز ہو گئی ہو۔ خیالوں ہی خیالوں میں اس نے خود کو وہاں سب کے ساتھ بیٹھے پایا تھا۔ وہ بھی ہنسی خوشی آرڈر لکھوا رہی تھی، اپنی ماں سے لاڈ بھی کر رہی تھی۔ کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ فاطمہ مسلسل کئی آوازیں دینے کے بعد بھی وہ متوجہ نہ ہوئی، تو اب کی بار ابراہیم کو اسے ہاتھ لگا کر مخاطب کرنا پڑا تھا۔ میز پر دھرے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے مخاطب کیا تھا۔ نگاہ اب بھی ادھر ہی جمی تھی، لیکن بس ہوں کی آواز سے اس نے جواب دیا تھا، جیسے ابھی تک جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے خواب میں گم ہو، جس میں کسی اور کا مخل ہونا پسند نہ آیا ہو۔ یہ آپ جانتی ہیں انہیں؟ فاطمہ، نرمی سے اس نے دوبارہ کہا، تو جیسے اس نے سر جھٹکتے اپنی نگاہوں کا زاویہ بھی بدل دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس وقت کہاں اور کس کے ساتھ ہے۔ خواب بھی تھا تو ختم ہو گیا تھا۔ کون؟ دوبارہ بلانے پر اس نے سوالیہ نگاہوں سے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں شناسائی کے رنگ نہیں تھے۔ ہاتھوں میں تھمایا تو اس نے بنا کچھ کہے پی لیا۔ وہ کبھی اتنی جذباتی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج ہو گئی تھی، یا شاید پہلے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے نصیب کی باتیں کسی اور چھت پر برستے نہیں دیکھا تھا۔ گلاس ہاتھوں میں تھامے وہ کچھ لمحے گمسم رہی۔ اب بتائیں کون ہے یہ؟ آپ جانتی ہیں انہیں؟ اس سوال کا جب اس کا سوال اب بھی وہیں تھا۔ کھانا آ گیا تھا، لیکن فاطمہ انہیں دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری امی اور ان کی فیملی، آئی ایم سوری۔ سنبھلتے اس نے ایک نگاہ دوبارہ ان پر ڈالے بنا کہا تھا، اور اپنی آنکھوں کی نمی کو اس نے پیچھے دھکیلتے بنا ابراہیم کی جانب دیکھے جواب دیا تھا۔ اپنی بے اختیار حرکت پر اسے افسوس ہوا تھا۔ ماں کو ہنسی خوشی اپنی فیملی کے ساتھ دیکھتے وہ بھول گئی کہ اس وقت وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ آپ مل لیں ان سے، اسے مشورہ دے رہا تھا۔ ساتھ ہی کھانے کی پلیٹ اس کی جانب بڑھائی تھی، پھر اپنی پلیٹ میں کھانا نکالا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے سر اوپر اٹھاتے کہا۔ آر یو شیور؟ ابراہیم کو اس وقت وہ کچھ کنفیوژن کا شکار لگی تھی۔ اس نے گردن از بات میں ہلا دی۔ اس کے کہنے کے بعد ابراہیم نے مزید اصرار نہیں کیا تھا۔ دادی نے چیدہ چیدہ معلومات دی تھیں کہ اس کے والدین کی بھی علیحدگی ہو چکی ہے اور وہ اپنی نانی کے پاس بچپن سے رہتی ہے، بالکل ویسے جیسے وہ بچپن سے اپنی دادی کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اسے لگا کہ والدین کو دیکھ کر یوں ہی سب ایموشنل ہو جاتے ہوں گے۔ خود بھی تو وہ اسی کرب سے گزرا تھا۔ باپ نے ساری عمر اس سے پیار نہیں جتایا تھا اور اپنی عیاشیوں میں گم رہے تھے۔ دادی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتی تھی، تو چھوٹی عمر سے یہ بورڈنگ میں ڈال دیا تھا۔ وہ محبتوں سے واقف ہی نہیں تھا، احساسات اس کے بس جامد سے تھے۔ باقی کا سارا وقت ابراہیم بھی بات کرتا رہا تھا، وہ بس ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس وقت اپنی سگی ماں کو دوسرے بچوں پر پیار لٹاتے دیکھ کر وہ کس کرب سے گزر رہی ہوگی، کتنی حسرت اس کی نگاہوں سمیت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔
کھانے کے بعد وہ اٹھے تو اچانک ہی فاطمہ کے چھوٹے بھائی کی نظر اس پر پڑی تھی۔ فاطمہ آپی، اس کی آواز پر نہ صرف فاطمہ اور ابراہیم رکے تھے بلکہ اس نے پوری فیملی کی توجہ اس کی جانب مبذول کرائی تھی۔ ممی، فاطمہ آپی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بھاگ کر اس کی جانب آیا تھا۔ فاطمہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ بچہ تھا، اسے کیسے جھٹکتی جیسے خود اس کی ماں نے اسے بچپن میں جھٹک دیا تھا۔ دانیہ، اٹھو چلے، آؤ ابراہیم۔ اس کے چھوٹے بھائی کا نام بھی ابراہیم تھا۔ اس کے باپ نے بیٹیوں کو اٹھنے کا کہا تھا اور بہن سے ملتے ابراہیم کو بھی آواز لگائی تھی۔ انہیں پسند نہیں تھا بیوی کی پہلی اولاد سے ملنا، اور اپنے سامنے وہ بچیوں کو بھی ملنے نہیں دیتے تھے۔ شوہر تو بیٹیوں کو اور چھوٹے بیٹے کو لے کر وہاں سے نکل گئے جبکہ اس کی ماں ٹھٹک گئی تھی۔ وہ نفاست سے تیار ہوئی۔ وہ اس وقت پولیس یونیفارم میں ملبوس ایک خوبصورت ہینڈسم بندے کے ساتھ تھی جو یقیناً اس کا شوہر تھا۔ امی نے کل کال کر بتایا تھا کہ انہوں نے اس کی شادی کر دی ہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ آج یہاں اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ کا کپل بھی بہت پیارا ہے، بچہ کہہ کر باپ کے ساتھ نکل گیا تھا جبکہ ماں اسے دیکھتے اس کے جانب آئی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا جو 12-14 سال کا تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابراہیم خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ امی، فاطمہ کیسی ہو؟ امی نے بتایا تمہارا نکاح کر دیا، یہ شوہر ہے تمہارا۔ وہ اس سے ملی تھی اور نرمی سے استفسار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ اپنی ماں کے فیصلے پر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اتنی جلدی میں کیوں، اور کس کے ساتھ شادی کر دی، وہ بھی اس کی غیر موجودگی میں۔ لیکن ماں نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ جس نے ساری زندگی پالنے کی ذمہ داری لی ہے اسی نے بتایا تو ہے تو کسی اچھے سے، اسی نے بیاہا ہے تو کسی اچھے سے ہی بیاہا ہوگا۔ میں ٹھیک ہوں امی، بہت خوش بھی۔ یہ ابراہیم ہے میرے شوہر، اور ابراہیم یہ میری والدہ ہیں۔ اور حسن، آپ کیسے ہو؟ اس نے بھی جواباً ماں اور ابراہیم کا تعارف ایک دوسرے سے کرایا۔ میں ٹھیک ہوں آپا، جواباً حسن، اس کے 12 سالہ بھائی نے اس کی بات کے جواب میں کہا تھا، اور فون پر آتی کال ماں کو دکھائی تھی جسے انہوں نے نظر انداز کیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے لگ رہے ہو تم دونوں، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ امی نے تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا پسند کیا ہے۔ اچھا لڑکا کیسے ملا ہے یہ جانے بنا وہ بس اسے دعا دے رہی تھی۔ انہوں نے ابراہیم کے کندھے پر پیار دیتے اسے کہا تھا، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ فون کال کا بہانہ کرتے وہ وہاں سے نکل گیا تھا تاکہ وہ سکون سے اپنی ماں سے بات کر سکے۔ تم خوش تو ہو نا؟ ماں نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا تھا۔ ایک ہفتے میں کیسے بتاتی کہ وہ کتنی خوش ہے یا نہیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب شادی اچانک ہوئی ہو۔ میں بہت خوش ہوں۔ آپ جائیں امی، آپ کو بار بار کال آ رہی ہے۔ مسلسل بجتے فون کو وہ کب سے اگنور کر رہی تھی جس پر ان کے شوہر کی کال آ رہی تھی۔ انہیں اس وقت بیوی کا پہلی اولاد سے ملنا اچھا نہیں لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ اگلے کتنے ہی دن اپنی اولاد کی وجہ سے کھچی ہوں گی، اداس، پریشان، اور ایسے جیسے انہوں نے پہلی اولاد کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہو۔ تم بہت خوش رہو گی، مجھے یقین ہے۔ جاتے ہوئے انہوں نے اسے پیار کرتے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کرنے کو اور تھا بھی کیا؟ آر یو اوکے؟ گاڑی میں واپسی کے سفر پر وہ خاموش رہی تھی، نہ کچھ بولی اور نہ ہی کچھ پوچھا تھا۔ جب گاڑی گھر کے دروازے کے سامنے رکی تو اترنے سے قبل ابراہیم نے سوال کیا، اپنا رخ اس کی جانب کیا اور مسکرائی۔ 4 سال کی تھی جب مجھے میری ماں اور باپ دونوں نے چھوڑا تھا۔ 24 کی ہو گئی ہوں، لیکن جب بھی انہیں اپنے بچوں کے ساتھ دیکھتی ہوں تو کچھ دیر کے لیے میسمرائز ہو جاتی ہوں۔ بس کچھ وقت لیتی ہوں ان سے ملنے کے بعد ٹھیک ہونے میں۔ ابھی تو نہیں، لیکن صبح آپ پوچھیے گا تو میں کہوں گی مجھے کیا ہونا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، نرمی سے کہا اور گاڑی سے اتر گئی۔ آپ گھر نہیں آئیں گے؟ یاد آنے پر پوچھا کہ وہ کیوں گاڑی باہر ہی کھڑی کیے ہے۔ مجھے دوبارہ جانا ہے، گھنٹے تک واپسی ہوگی، چائے ساتھ پئیں گے۔ اپنی واپسی کے ساتھ ہی ابراہیم نے کہا تو وہ سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کئی لمحے وہ لاؤنج میں بیٹھے سوچتی رہی کہ امی پر کون سی بہن گئی ہے اور کس بھائی نے امی سے کون سے نقش چرائے ہیں۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی تھی کہ کھٹکے سے اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ اس نے آواز کی جانب دیکھا تو بلی تھی۔ وہ سر جھٹکتے اٹھی اور کمرے میں کپڑے تبدیل کرنے چلی آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ جی رشما آپا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں اور چھوٹا کیسا ہے؟ کپڑے تبدیل کر کے آئی تو موبائل بج رہا تھا۔ فون اٹھا کر دیکھا تو رشما آپا کی کال تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی آج انہوں نے کال کی تھی۔ کال اٹھاتے وہ کمرے سے نکلی تو ابراہیم کے کمرے کی جانب دیکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک قدم آگے کی جانب اٹھا کر دیکھا تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ واپس آ چکا تھا۔ آپا سے فون پر بات کرتے وہ کچن کی جانب چلی آئی اور چائے کے لیے دودھ نکالا۔ مجھے چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم نے شادی کیسے کر لی؟ ان کی بات پر وہ ہنس دی۔ جیسے آپ نے کی تھی اس کی بات پر وہ غصہ ہوئی۔
مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں فاطمہ، سچ سچ بتاؤ، تم خوش ہو؟ لڑکا کیا کرتا ہے، کیسا ہے، تمہارے ساتھ اچھا تو ہے؟ دادو ایسے کیسے تمہاری کسی کے ساتھ اچانک شادی کر سکتی ہیں؟ دودھ کو بوائل آ رہا تھا، پتی ڈالی اور کتنی دیر نگاہ اس پر جمائے رکھی۔ میں خوش ہوں رشما آپا، آپ پریشان مت ہوں۔ چولہے کی آنچ دھیمی کر دی، اب آہستہ آہستہ ابال آ رہے تھے، تبھی ابراہیم بھی کمرے سے نکل آیا تھا۔ ایک خیر مقدم مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ اچانک ہی اس کا فون بجا تو وہ وہیں کھڑا سننے لگ گیا۔ تم خوش ہو؟ رشما آپا کے سوال پر اس نے ابراہیم کی جانب دیکھا، پھر رشما آپا کی بات سکون سے سمجھی۔ میں مطمئن ہوں رشما آپا، زندگی میں پہلی دفعہ مجھے ڈر نہیں ہے کھانے کا کہ میرا نوالا گنا جائے گا، کسی چیز کے ٹوٹنے پر ذلیل ہونے کا، بوجھ سمجھے جانے کا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری کشتی ابھی سمندر میں ڈول رہی ہے لیکن میں بے خوف ہو گئی ہوں۔ یہ بات اس نے آہستہ آواز میں فاطمہ سے کہی۔ فاطمہ نے کہی تھی لیکن ابراہیم نے حرف بہ حرف سنی تھی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، لیکن میں تم لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں اپنی تسلی کے لیے۔ میں تم سے ملنا اور تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا، اس لیے تو میں تو نہیں آ سکتی، لیکن تم لوگوں کی میرے گھر دعوت ہے، ہفتہ ٹھیک رہے گا نا؟ خود ہی انہوں نے سارے پلان ترتیب دیے تو اس نے ایک نگاہ اپنی طرف آتے ابراہیم پر ڈالی تھی۔ میں ان سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ ابراہیم قریب آ گیا تو اس نے کال بند کرنے میں جلدی دکھائی۔ آپا نے بھی ٹھیک کہا ہے کہہ کر اور آنے کی تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ کال بند کر کے اس نے چائے چولہے سے اتاری اور اس کی جانب دیکھا، وہ اب ٹرے میں مگ نکال رہا تھا۔ میری آپا تھیں، رشما آپا، ماموں کی بڑی بیٹی، اپنی طرف کھانے کی دعوت دے رہی تھی۔ میں نے آپ سے پوچھ کر بتانے کا کہا۔ دونوں جب لاؤنج میں بیٹھے تو چائے اس کے سامنے رکھتے فاطمہ نے رشما کی فون کالز کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ ابراہیم نے بغور سنا، دونوں اس وقت نارمل کپلز کی طرح بیہیو کر رہے تھے، یوں جیسے ان کے درمیان پچھلا ایک ہفتہ آ کر نہ گزرا ہو، جیسے شروع سے ہی وہ لوگ ایک اچھی اور نارمل لائف گزار رہے ہوں۔ آپ دیکھ لیں جب جانے، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ چائے کے گھونٹ بھرتے اس نے فاطمہ کو دیکھتے کہا جو اب ٹی وی آن کر رہی تھی۔ اس کی بات پر اس نے گردن موڑ کر ابراہیم کی جانب دیکھا تھا۔ آر یو شیور؟ جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ اس کی بات پر ابراہیم ٹھٹکا تھا، سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جی 100%۔ کیا میں نے غلط کہہ دیا؟ ناسمجھی سے فاطمہ کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں کہہ کر اپنی نگاہ ٹی وی پر جما دی، ساتھ ساتھ وہ کپ سے چائے کے گھونٹ لے رہی تھی۔ ابراہیم کا فوراً مان جانا اسے کچھ عجیب لگا تھا۔ مطلب پہلے وہ شادی کے پورے ہفتے اسے بلاتا تک نہیں تھا، پھر اچانک اسے ڈنر پر لے جاتا ہے اور پھر دعوت بھی قبول کر لیتا ہے۔ کچھ مسنگ لگ رہا تھا، یا پتہ نہیں کیا وہ سمجھ نہیں پائی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد فاطمہ کہتے اٹھتی، ابراہیم بھی ساتھ ہی اٹھا۔ ہاں اب سونا چاہیے۔ فاطمہ نے سلیپر پہنے اور اپنی جمائی روکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ جب بھی ابراہیم کی آواز پر دروازہ کھولتا اس کا ہاتھ رکا، گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ میرے خیال سے آپ کا کمرہ یہ ہے؟ نرمی سے اور خجالت چھپائے وہ جیسے اسے بتاتے خود بھی اندر ہی اندر شرمسار لگ رہا تھا۔ فاطمہ پوری کی پوری مڑ گئی تھی، اس کا اشارہ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ فاطمہ نے گہری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابراہیم آپ شاید کنفیوژن کا شکار ہیں۔ وہ کھل کر بات نہیں کر رہا تھا، فاطمہ بھی اس کے رویے سے کنفیوژن کا شکار ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، ایک ہفتے سے جو کچھ ہو رہا ہے میں شرمندہ ہوں اور ہمارے رشتے کو قبول کرنے کے لیے وقت لے رہا تھا۔ میرا ارادہ قطعاً آپ کی فیلنگز کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، اس کے باوجود آپ ہرٹ ہوئی ہیں، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ مستقبل میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ بچے کدھر ہیں؟ فاطمہ کی والدہ اکیلی ماں کے پاس پہنچی تو انہیں دیکھ کر نانو پریشان ہوئی تھی۔ اماں میں بچے اور شوہر چھوڑ آئی ہوں۔ ان کی اس بات پر نانو لیٹے سے اٹھ بیٹھی۔ آئے ہائے، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیا کہی جا رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو نا؟ انہوں نے تو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اماں میں تھک گئی ہوں، اب اور برداشت نہیں کر سکتی، انہوں نے کہہ کر ماں کا بستر سنبھالا اور لیٹنے لگی تو نانو نے روک دیا۔ ہوا کیا ہے؟ کیوں ناراض ہو کر آئی ہو؟ یہ تو بتاؤ۔ ماں نے اب کی بار نرمی سے دروازے کی جانب دیکھتے پوچھا تھا، ساتھ ہی اٹھ کر دروازہ بند کر دیا کہ بہو کان لگائے سن نہ رہی ہو، انہیں باتیں سنانے کے لیے ایک اور موقع مل جائے گا، یہ انہیں گوارا نہیں تھا۔ اماں بس اتنا کہا اسد کو کہ فاطمہ اور ابراہیم کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، لیکن انہوں نے مجھے جھاڑ کر رکھ دیا، بچوں کے سامنے ہی مجھے کہہ دیا کہ مجھے صرف فاطمہ کی فکر ہے، باقی بچوں کے نہ آرام کا دھیان ہے نہ سکون کا۔
ان کے ساتھ میرا سلوک ویسا نہیں ہوتا جیسا فاطمہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور تو اور اب فاطمہ سے ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تک کہہ دیا۔ آپ بتائیں اماں، خدا گواہ ہے میں نے فاطمہ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ اپنے اس گھر کو بچانے، بچوں کی پرورش اور رسد کا خیال کرتے میں نے زندگی کے اتنے سال دان کر دیے، لیکن وہ شخص ابھی بھی مجھے طعنے دے رہے کہ میں نے اس کی اولاد کے ساتھ زیادتی کی ہے، جبکہ زیادتی تو فاطمہ کے ساتھ ہوئی ہے، جس کو بخار ہوتا تھا تو میں اس کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، وہ روتی تھی تو میں چپ کرانے کو نہیں ہوتی تھی، اسکول جانے پر لاڈ کر کے ناشتہ تک نہیں کروا سکتی تھی۔ میری اولاد صابر نکلی، ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم و مسکین بن کر زندگی گزار دی، لیکن اماں جس کے لیے کیا وہی انکاری ہے اور میری زندگی کی محنت کو ضائع کر رہا ہے۔ مجھ سے اب برداشت نہیں ہوا، اس لیے بچوں کو بھی وہیں چھوڑ کر چلی آئی کہ اب سنبھالے خود، جس کے بقول میں اب فاطمہ کا ہی سوچتی ہوں۔ تو اب فاطمہ کے پاس کچھ دن جا کر رہوں گی، اسے بتاؤں گی، پیار جتاؤں گی، خیال کروں گی کہ اس کی ماں واپس آ گئی ہے۔ ان کے تفصیل سے کہنے پر نانو نے ماتھا پیٹ لیا۔ کیا احمقانہ فیصلہ کیا تم نے؟ نانو نے ان کے بازو پر ایک لگائی۔ ابھی تو ٹھیک فیصلہ کیا ہے اماں، یہ مرد ہی ناشکرے ہیں، ان کے لیے جتنا بھی کر لیں انہیں لگتا ہے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب اپنی اولاد کو خود ہی سنبھالیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ ان کی بات پر نانو نے تیوری چڑھائی۔ اس کی اولاد تو یوں کہہ رہی ہے جیسے تیری اولاد نہ ہو، کیوں اس عمر میں میرے سر میں خاک ڈلوانی ہے؟ آخر تم نے ٹھیکہ کیوں لے رکھا ہے مجھے ذلیل کروانے کا؟ کبھی پہلے شوہر سے طلاق لے کر تو کبھی بیٹی کی ذمہ داری مجھے سونپ کر، اور کبھی بچوں کو چھوڑ کر میں کے آ بیٹھنے پر۔ نانو نے ان کے منہ سے بستر کھینچا جسے وہ منہ پر رکھ کر سونے لگی تھی۔ اماں میں سونے لگی ہوں، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں مدتوں سے سوئی نہیں ہوں، پلیز مجھے جگائیے گا مت۔ انہوں نے بستر منہ پر ڈالا اور کروٹ بدل لی۔ ہائے اللہ، میں کیوں کہوں گی تیرے بھائی بھابھی کو؟ میں کیا کہوں گی تیرے بھائی بھابھی کو؟ سارے خاندان کو ایک نیا تماشا شروع ہو جائے گا۔ یا اللہ عقل دے اس کو۔ وہیں بیٹھے وہ انہیں کوس رہی تھی۔ پھپھو اس دفعہ آپ کافی عرصے بعد آئی ہیں اور رہنے کے ریکارڈ بھی توڑ دیے۔ علی آج گھر پر تھا، پھپھو کو کہہ بھی دیا کل آئی تھیں اور آج علی کی بات پر مسکرا دیں۔ بھائی بھی آج حسب اتفاق گھر پر موجود تھے، وہ بھی مسکرا دیے۔ علی تم مجھے فاطمہ کی طرف چھوڑ دو گے؟ میں کچھ دن اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ان کی بات پر بھائی نے گہری نگاہ بہن پر ڈالی اور پھر ماں پر۔ سب ٹھیک ہے نا؟ تم کہیں ناراض ہو کر تو نہیں آئیں؟ بچے بھی ساتھ نہیں اور فاطمہ کے پاس بھی جانے کی باتیں کر رہی ہو؟ بھائی صاحب کی بات پر انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ سب ٹھیک ہے بھائی صاحب، بس بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کا دل چاہ رہا ہے۔ ان کی بات سے وہ مطمئن نہیں ہوئے تھے، کیونکہ پہلے کبھی وہ یہاں آ کر ایک رات تک رکی نہیں تھی اور بچوں کے بغیر تو کبھی بھی نہیں آتی تھی۔ تو اس دفعہ اسد نے کیسے آنے دیا، وہ بھی بچوں کے بغیر، اور فاطمہ کے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی؟ سب کچھ حیرت زدہ کرنے کو کافی تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ ان کی اب بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ 100% سچ۔ یہ لیں، بے شک آپ اسد سے بات کر لیں، پر اعتماد لہجے میں کہتے انہوں نے موبائل بھائی کی جانب بڑھا دیا۔ نانو کے چہرے کا رنگ بدلا کہ سچ ہی میں کال نہ ملا دیں۔ اگر تم کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے۔ بات مکمل کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر اٹھ گئے، جبکہ بیوی پیچھے ضرور اس چہرے کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ علی پھر مجھے چھوڑ آؤ گے؟ پھپھو نے اس کی جانب دیکھا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ شیور، ابھی میں ایک کام سے جا رہا ہوں، واپسی سے پہلے آپ کو کال کروں گا، تیار رہیے گا۔ وہ بھی کہہ کر باپ کے پیچھے ہو لیا، جبکہ پھپھو بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب آئیں کہ جانے کی تیاری کر سکیں۔ آپ نے جاب پر نہیں جانا؟ ابراہیم ناشتے کے بعد سکون سے بیٹھا تھا جب فاطمہ نے کچن سمیٹنے کے بعد اس سے پوچھا، کیوں آپ کو میرا گھر پہ رکنا اچھا نہیں لگ رہا؟ صوفے کے پیچھے سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پاس بٹھایا، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہی تو وہ مسکرا دی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اچھا تو یعنی اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں کرتے نرمی لیکن مضبوطی سے تھامے اس نے کہا تو فاطمہ گڑبڑائی تھی۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ ابراہیم اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنی جیب سے کچھ ٹٹول رہا تھا۔ فاطمہ کی بات پر خوب دل کھول کر ہنسا۔ آپ میرے دل رکھنے کے لیے بھی کہہ سکتی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ نکال چکا تھا جس کی مٹھی بند تھی، اپنا گھٹنا صوفے پر رکھ لیا تھا تو دوسرا نیچے ہی رکھا تھا۔ فاطمہ کا مکمل رخ بھی کندھوں سے تھام کر اپنی جانب کر لیا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے بیٹھے رہنے پر مجبور کیا۔ فاطمہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ابراہیم نے مٹھی کھول کر اس کے سامنے ہتھیلی جمائی تھی۔ بہت خوبصورت ہے۔ ایک خوبصورت سی نفیس ڈائمنڈ رنگ تھی۔ فاطمہ نے اٹھانی چاہی تو ابراہیم نے خود اس کا ہاتھ تھام کر رنگ فنگر میں ڈال دی۔ تھینک یو۔ زندگی بھر کسی نے اس کے لیے سونے کا چھلا تک نہیں لیا تھا، کو جا کے گوڑ لیتا کوئی۔ اسے ازحد خوشی ہوئی تھی۔ ابراہیم بھی مسکرا رہا تھا، شاید وہ خوش ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ گھر اور یہ جگہ اس نے کسی اور کے حوالے سے دیکھی تھی،
یوں اچانک ایک دم سے ہی سب کچھ کیسے سیٹ ہو جاتا؟ ابراہیم کا دل اچانک ہی اچاٹ ہو گیا۔ میں کچھ دیر باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ وہاں سے جانے لگا تو فاطمہ بھی ساتھ ہی اٹھی۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ واک پر؟ ابراہیم نے مڑ کر دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ سلیپر پہن کر وہ اس کے ساتھ ہو لی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے اپنی محبت کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی شروع کرنا آسان نہیں ہے۔ میرے لیے بھی ایسے شخص کو قبول کرنا آسان نہیں ہے جس کے دل میں پہلے سے کوئی اور ہے، لیکن میں کوشش کروں گی اپنا گھر بنانے کی اور اسے بچانے کی۔ اس کے ساتھ قدم ملا کر چلتی فاطمہ خود سے مخاطب تھی۔ یہ لو اسد کی کال ہے، بات کرو۔ نانو کمرے میں آئیں تو اسد کی کال کا بتاتے اپنا فون بیٹی ناصرہ کی جانب کیا تھا۔ اماں مجھے نہیں بات کرنی ہے، آپ بتائیں کون سا سوٹ پہن کر جاؤں؟ انہوں نے ماں کے ہاتھ سے فون پکڑ کر بند کر دیا، لیکن اپنی بات جان بوجھ کر اونچی سنائی تھی کہ اسد بخوبی سن لیں۔ ارے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسد کیا سوچ رہا ہوگا؟ کیوں تم نے پکا ارادہ کر لیا ہے خاک سر میں ڈلوانے کا؟ بچوں سے تو بات کر لو۔ ماں نے انہیں ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر آخر میں بچوں کا حوالہ دیا تو بچوں کے نام پر سب سے چھوٹے بیٹے کا خیال آیا، جو کھاتا بھی ماں کے ہاتھ سے تھا اور سوتا بھی ماں کے ساتھ ہی تھا۔ ایک دم ہی کلیجہ منہ کو آ گیا تھا کہ نہ جانے کھانا بھی کھا رہا ہوگا یا نہیں، نیند بھی ٹھیک سے آتی ہوگی یا نہیں، بڑی دونوں بہنیں نہ جانے اپنا اور بھائیوں کا خیال رکھتی ہوں گی کہ نہیں، جنہوں نے اٹھ کر خود سے پانی تک نہیں پیا وہ نہ جانے کیسے گزارا کر رہی ہوں گی۔ دل میں آیا کہ فوراً سب چھوڑ چھاڑ کر واپس چلی جائیں، بھاڑ میں جائے اسد کی ضد اور خیالات اور اس کی پابندیاں۔ پھر ذہن فوراً دوسری طرف چلا گیا۔ فاطمہ جو ایک عرصے سے اکیلی زندگی جی رہی تھی، جس نے بچپن سے ہی اپنا کھانا پینا سونا اور حتیٰ کہ بیماری میں بھی اپنا خیال خود رکھا تھا، اس کا کیا قصور تھا کہ وہ ماں کی محبت سے بھی محروم رہتی؟ نہیں، وہ ابھی نہیں جائے گی، وہ تب تک نہیں جائے گی جب تک اسد کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا کہ فاطمہ بھی اس کی بیٹی ہے اور اس کا بھی ناصرہ پر اتنا ہی حق ہے جتنا باقی بچوں کا۔ جب وہ خود ہی اجازت نہیں دیتے کہ فاطمہ بھی ناصرہ سے جب چاہے ملنے آ جا سکتی ہے اور وہ بھی فاطمہ سے ملنے آیا کریں گی۔ دیکھو ہو گئی نا پریشان، جا واپس چلی جا، اپنے بچوں کے لیے برداشت کر لے جدھر پہلے برداشت کر رہی تھی، اب اور صحیح گزارا ہی تو کرنا ہے۔ نانو کی بات پر وہ سر جھٹکتی اٹھی تھی۔ اماں کوئی پریشان نہیں ہوں میں، بس یہ سوچ رہی تھی کہ میری کچھ جیولری آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے نا، مجھے میری مالا لا دیں، میں فاطمی کو شادی کا کوئی اور گفٹ تو نہیں دے سکی، اسے گولڈ دینا چاہتی ہوں، وہ کہہ کر اپنے لیے منتخب شدہ سوٹ اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھ گئیں۔ چلے تمہارا تو دماغ خراب ہے، بڑا امیر شوہر ہے، اس کا دلا دے گا، وہ تیرے باقی بچوں کے کام آئے گی۔ بڑی آئی اب مامتا جھاڑنے والی، ساری عمر کی دردی تیری ہے مامتا۔ نانو نے تو بنا لحاظ رکھے جتا دیا تھا۔ اماں یہ تانے بعد میں مار دیجیے گا، اب پلیز وہ نکالیں، میں لے کر ہی جاؤں گی، وہ کہہ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے ماں سلواتیں سنا رہی تھیں۔ آئس کریم کھائیں گی؟ وہ لوگ واک سے واپسی پر گھر آ رہے تھے تو آئس کریم پارلر کے سامنے سے گزرتے ابراہیم نے اسے آفر کی تھی۔ ضرور، لیکن میں 2 کھاؤں گی۔ شوہر سے ضد کرنا، اپنی بات منوانا اور خواہش کرنا۔ نانو میں نے تو کبھی آپ سے بھی خواہش نہیں کی تو اس سے کیسے کروں گی؟ ارے پگلی، اب تو نے اس کے ساتھ ساری عمر گزارنا ہے تو اسے خود سے مانوس کرنے، خود سے باندھنے کے لیے ضروری ہے۔ تیرا اب سب سے زیادہ رشتہ اس سے ہے، اگر اس سے نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی؟ نانو کی بات پر عمل کیا تھا، اس کے کہنے پر ابراہیم ہنس دیا اور جا کر سچ میں 3 کپ لے آیا تھا۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ 1 کپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ابراہیم نے باقی دونوں اس کے سامنے کیے تو وہ ہنس دی۔ نانو کی بات ضائع نہیں ہوئی تھی، اس کی ضد پہلی ہی بار میں مانی گئی تھی۔ اب تو آپ کو کھانی بھی پڑے گی، ابراہیم نے کندھے اچکاتے کہا تو فاطمہ نے تھام لی۔ ویل شکریہ، لیکن اگر آپ کو مزید طلب ہے تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، فراغ دلی سے اسے آفر کی تھی، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ شیور۔ اور کچھ دیر بعد اپنا 1 کپ ختم کرنے کے بعد وہ دونوں تیسرے زائد کپ سے ہی آئس کریم نہ صرف کھا رہے تھے بلکہ ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہے تھے۔ واپسی کا سفر خوشگوار تھا۔ جاتے سمے وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا، لیکن واپسی پر اس کی موجودگی نے اسے قطعاً احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ اسے ساتھ لانے کا روادار نہیں تھا۔ ماما میں آپ کو بہت مس کر رہا ہوں۔ حسن کی فون کال پر ناصرہ کا دل پسیجا۔ ماما کی جان، ماما بھی آپ کو بہت مس کر رہی ہیں۔ پھپھو آپ تیار ہیں تو آ جائے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ اسی وقت علی انہیں کہہ کر خود پورچ کی جانب چلا گیا۔ ماما آپ کہیں جا رہی ہیں؟ حسن نے فوراً سوال کیا تھا۔ پاس بیٹھے باپ کے کان بھی کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کی اپیا کے پاس۔
انہوں نے فون سنتے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھی تھیں، ساتھ ہی فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ اپیا کے پاس جا رہی ہیں تو مما آپ واپس کب آئیں گی؟ باپ کے اشارے پر ماں سے کہا تو وہ سمجھ گئی تھی یہ سوال کہاں سے آیا ہے۔ حسن چھوٹی اپیا کیسی ہیں، بات کرواؤ۔ ماں نے بات بدلی تو شوہر بدل ہو گئے۔ بیوی کے بغیر گھر اداس ہو رہا تھا، وہ انہیں مس کر رہے تھے، بچے بھی ماں کے بغیر اداس تھے۔ مما اپیا اسکول کا کام کر رہی ہیں، اس نے بہن کے کمرے کی جانب دیکھتے ماں کو جواب دیا تھا۔ مما ہم بھی فاطمہ اپیا کے پاس آ جائیں؟ میں چھوٹی اپیا اور بھیا سب۔ باپ نے اسے لکھ کر دیا تھا کہ وہ ماں سے فرمائش کرے۔ مان تو وہ گئے تھے کہ بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ایک ہفتہ انہیں بیوی کے بغیر بچوں کو سنبھالنا صاف دکھا گیا کہ بچوں کے لیے ناصرہ کی کیا اہمیت ہے اور اس نے کس طرح اپنے بچوں کو سنبھالا ہوا تھا۔ حسن آپ کے بابا کو اچھا نہیں لگے گا، جب اپیا نانو کے پاس آئیں گی پھر آپ مل لیجیے گا۔ انہوں نے صاف ٹالا تھا۔ علی فون سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ماما بابا سے ہم پرمیشن لے لیں گے، ہم بھی آئیں گے، حسن نے کہا تو ناصرہ کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ اوکے بیٹا، اپنا اور اپیا کا خیال رکھنا، کہہ کر فون بند کر دیا۔ علی فلاور شاپ پر گاڑی روک چکا تھا، ساتھ ہی بیکری تھی، پھول اور کیک لیے تھے اور وہاں سے گاڑی ابراہیم کے گھر کی جانب موڑی تھی جو مزید ابھی آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ آج باہر کھانے چلیں؟ 2 دن سے وہ اپنی جاب پر نہیں جا رہا تھا۔ دوپہر میں فاطمہ اس سے کھانے کا پوچھنے آئی تو اپنا کام ختم کرتے اس نے اٹھتے فاطمہ سے کہا تھا۔ آج صبح سے وہ لیپ ٹاپ سنبھالے کام کر رہا تھا، وقفے وقفے سے وہ اسے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو دیتی رہی تھی۔ ابھی لنچ بنانے لگی تھی جب ہی اس کی رائے بھی لینی چاہی۔ کھانے پہ اچانک پلان فاطمہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ ابراہیم نے گردن پیچھے کو موڑتے دباتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ فریش ہو لیں، میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں۔ وہ سر ہلاتا واش روم کی جانب بڑھا تھا، اس کے کپڑے نکالے، پھر اپنا سوٹ منتخب کیا۔ جب تک ابراہیم فریش ہوا وہ ہلکا پھلکا سوٹ پہن کر تیار ہو چکی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ لیمن کلر کی لمبی قمیض کے ساتھ اس نے ہم رنگ جوتے پہن رکھے تھے اور ساتھ ہی آف وائٹ رنگ کے بندوں کے ہمراہ ہلکی لپسٹک کے ساتھ کھلے بال چھوڑے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی تعریف پر وہ مسکرا دی۔ آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ وائٹ سوٹ پہنے اپنے بال کنگھی کرتا وہ بھی ہنس دیا تھا۔ یعنی یہ طے ہے کہ آپ جوابی کارروائی لازمی کرتی ہیں؟ آئینے سے ہٹتا وہ مڑا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے حقیقت بیان کی ہے، بال کان کے پیچھے اڑستے اس نے کہا تو ابراہیم نے اسے کندھوں سے تھام کر آئینے کے سامنے کیا تھا۔ اب دیکھو اور بتاؤ کون زیادہ پیارا لگ رہا ہے؟ خود اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ابراہیم نے کہا تو وہ اس کی حرکت پر آئینے میں دیکھ کر حیران ہوئی، پھر دونوں کو بغور دیکھا۔ ابراہیم زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ کون زیادہ اچھا لگ رہا ہے؟ ابراہیم نے جھک کر پوچھا۔ اس نے گہری نگاہ دونوں پر ڈالی اور وہی جواب دیا جو وہ پہلے دے چکی تھی، آپ۔ اس کے برجستہ جواب پر وہ پھر ہنس دیا تھا۔ لگتا ہے آپ نے کبھی خود کو غور سے نہیں دیکھا، گہری نگاہوں سے ابراہیم نے دیکھتے کہا تو فاطمہ پلٹی تھی۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، چلتے ہیں، میں آپ کا گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں، گھبراہٹ سے کہتے وہ 2 قدم چلی تھی اور اسے کہہ کر باہر نکل آئی۔ ابراہیم ہنستا اس کے پیچھے نکلا تھا۔ آج ایک ہی دن میں وہ کتنی دفعہ ہنسا تھا، وہ خود پر حیران ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ لوگ شاپنگ کے لیے چلے آئے تو فاطمہ کو شاپنگ کرواتے اچھا خاصا وقت گزر گیا تھا۔ وہ لوگ فاطمہ کی شاپنگ کے بعد ابراہیم کے لیے چند ایک شرٹس دیکھ رہے تھے جب فاطمہ کی نگاہ ہنا پر پڑی تھی۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ تھی۔ ہنا کو فاطمہ نے دیکھ رکھا تھا، نانی حمیدہ کے گھر آتے جاتے اور شادی کی تیاریوں کے دوران وہ اس کا وہاں آنا جانا دیکھ چکی تھی۔ یوں اچانک دیکھ کر اس نے ابراہیم کی جانب دیکھا تھا جس کی نگاہ ابھی تک ہنا پر نہیں پڑی تھی۔ ہیلو ابراہیم، کیسے ہو؟ ان لوگوں کی بھی نظر ان پر پڑ چکی تھی۔ تبھی ہنا کی والدہ ہنا کا بازو تھامے ان کے پاس آ چکی تھی۔ ابراہیم نے ان کے آواز پر سر اٹھائے دیکھا تھا۔ ہائے، کیسی ہیں آنٹی؟ ہنا تم کیسی ہو؟ جواباً نارمل انداز سے ابراہیم ان سے ملا تھا۔ ہائے، کیسی ہیں آنٹی؟ جواباً نارمل سے انداز میں اس نے بات کی تھی۔ یہ بیوی ہے تمہاری؟ انہوں نے اس کا سوال نظر انداز کرتے تنقیدی نگاہ فاطمہ پر ڈالی جس کے ہاتھ میں ایک براؤن رنگ کی شرٹ تھی جسے وہ اپنی مرضی سے ابراہیم کے لیے منتخب کر چکی تھی۔ فاطمہ، یہ ممانی ہے اور ممانی یہ فاطمہ میری بیوی۔ اوہ ہنا، تم کیسی ہو؟ تعارف کی رسم نبھاتے اس نے اچانک جسے چونک کر ہنا کی موجودگی بھی بھانپتے کہا تھا۔ پتہ نہیں وہ ایکٹنگ کر رہا تھا یا سچ مچ اس نے ہنا کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تمہیں تو براؤن کلر ناپسند ہے نا؟ فاطمہ کے ہاتھ میں شرٹ دیکھ کر ہنا نے سوال کیا تو فاطمہ کا رنگ اچانک پھیکا پڑ گیا تھا اور شرٹ پر اس کی گرفت بھی جیسے ہلکی پڑ گئی تھی۔ ابراہیم نے اس کے بات پر فاطمہ کی جانب قدم بڑھایا تھا اور ایک ہاتھ اس کے گرد حمائل کرتے ان دونوں ماں بیٹی کی جانب دیکھتے جواب دیا تھا۔ وقت کے ساتھ انسان بدل جاتے ہیں تو پسند ناپسند تو عام سی بات ہے۔ یہ شرٹ فاطمہ نے بہت محبت سے میرے لیے منتخب کیا ہے۔
اور مجھے اب اس رنگ سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ چلیں آپ لوگوں سے پھر کبھی ملاقات ہوگی، ابھی ہماری شاپنگ رہتی ہے، چلیں فاطمہ۔ ان دونوں ماں بیٹی کو لاجواب کرتے فاطمہ کا ہاتھ تھام کر وہ ان کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ پیچھے وہ دونوں ان دونوں کو دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ ہنا نے بھی ماں پر ایک شکوہ کنا نگاہ ڈالی اور وہاں سے چل دی۔ ہنا سنو تو، ماں بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ ابراہیم، گاڑی ڈرائیو کرتے ابراہیم نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ مسلسل دیکھنے پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور پوچھا تھا، کیا واقعی پسند ناپسند اتنی جلدی بدل جاتی ہے؟ بیک مرر سے شاپنگ بیگز پر نظر ڈالتے فاطمہ نے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات مبہم تھے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ متعمل تھے یقین کرنے پر۔ فاطمہ، آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ گاڑی روکتے اس نے فاطمہ کے چہرے کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ کیا آپ کو سچ میں اب ہنا کی موجودگی سے فرق نہیں پڑتا؟ الجھن سے تھی۔ سچ بتاؤں؟ جواباً ابراہیم نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن دل ڈر رہا تھا کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ وہ ابھی بھی ہنا کو دل میں بسائے ہوئے ہے تو اس سوالیہ نشان کا اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ آپ ہرٹ ہوں گی۔ فاطمہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ صرف سچ بتائیں، میری فکر مت کریں۔ اس کی نگاہوں میں دیکھتے کہا تھا۔ وہ ہرٹ ہونے کی عادی تھی۔ سچ یہ ہے کہ میرے دل میں اب اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو بھی تھا وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے، بھلے وہ ماضی ایک دن پرانا ہے یا ایک مہینہ۔ سانس لینے کا وقفہ لیا تھا، لیکن میں موو آن کر چکا ہوں۔ میں یہ قبول کر چکا ہوں کہ وہ میری زندگی کا حصہ نہیں ہے، بس ماضی تھی، اور میں حال کو قبول کر چکا ہوں جس میں آپ ہیں فاطمہ اور میں ہوں۔ ہماری نئی زندگی ہے۔ میں ماضی میں جیسا بھی تھا، لیکن میں حال میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں۔ آپ کے ساتھ اپنی زندگی پوری ایمانداری سے شروع کر چکا ہوں اور قبول کر چکا ہوں کہ ہماری زندگی میں اور آپ ہیں۔ یہی حقیقت ہے۔ وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے فاطمہ کی نگاہوں میں نظر آتے خدشات کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جہاں کچھ لمحے قبل وہ پریشانی کی جھلکتی لہر بھانپ چکا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اپنی جگہ چور سی بن گئی اور آہستگی سے جیسے غلطی پکڑے جانے پر شرمندہ بھی ہوئی تھی۔ دیکھیں فاطمہ، جن حالات میں اور جیسے ہمارا نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد کا میرا رویہ یقیناً آپ کے اندر ڈھیروں خدشات پیدا کر چکا ہوگا۔ ان حالات میں آپ کا میرے حوالے سے شک و شبے کا شکار ہونا غلط نہیں ہے۔ نرمی سے کہتے اس نے بات کی تو فاطمہ نے سر جھکا لیا۔ آئی ایم سوری، ہلکی سی آواز پر فاطمہ نے کہا تو ابراہیم نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا چہرہ اوپر کی جانب اٹھایا تھا۔ اٹس اوکے فاطمہ، چلیں آئس کریم کھائیں گی؟ اس نے بات ہی ختم کر دی۔ فاطمہ نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اسی وقت فاطمہ کا فون بجا تھا اور ابراہیم نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جی امی۔ وعلیکم السلام۔ جی اچھا، سچ میں؟ ٹھیک ہے، ہم بس آ رہے ہیں۔ فون بند کر کے وہ خوشی سے ابراہیم کی جانب پلٹی تھی۔ میری امی ہم سے ملنے آئی ہیں ہمارے گھر۔ ابراہیم نے اس کے خوشی سے چمکتے چہرے کی جانب دیکھا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ یہ تم دونوں کے لیے۔ رات کے کھانے پر ناصرہ نے گولڈ کا لاکٹ اور ایک خوبصورت سے نفیس گھڑی بیٹی اور داماد کے سامنے رکھی تھی۔ امی، فاطمہ تو ابھی تک ان کے آنے اور یہاں کچھ دن رہنے کا سن کر خوشی اور شوق میں تھی۔ آنٹی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ یہاں آئی ہیں ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ ابراہیم کے بطانت سے کہنے پر فاطمہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں یہ تم لوگوں کے لیے بہت قیمتی نہیں ہے، لیکن میں اسے بہت محبت سے لائی ہوں۔ ان کی بات پر فاطمہ نے ان کے ہاتھ سے وہ کیس تھام لیا تھا۔ آنٹی، یہ قیمتی ہے کیونکہ آپ محبت سے لائی ہیں۔ اس کا ڈیزائن بھی بہت پیارا ہے۔ ابراہیم نے بھی وہ گھڑی تھام لی تھی۔ ناصرہ مسکرا دی۔ تھینک یو بیٹا۔ فاطمہ، تمہیں پسند آیا؟ ابراہیم کال سننے کے لیے اٹھ کر گیا تو انہوں نے بیٹی سے پوچھا۔ امی، یہ بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے۔ اس نے پڑھتے جذبات سے ماں کو گلے لگایا تھا۔ وہ مسکرا دیں کہ پہلی دفعہ انہوں نے بیٹی کو اس قدر خوش دیکھا تھا۔ جاؤ فاطمہ، اب سو جاؤ، ابراہیم انتظار کر رہا ہوگا۔ رات کے بعد جب 12 بجے تو ناصرہ نے اسے جانے کا کہا تھا، جو ماں کی گود میں سر رکھے ان کی باتیں سن رہی تھی، کچھ باتیں بتا رہی تھی، آنکھوں کی چمک تھی کہ خیرہ کیے ہوئے تھی۔ امی ٹھیک ہے، آپ سو جائیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لیجیے گا۔ ماں کے اوپر بستر ٹھیک کرتے وہ ان کے بستر سے نکلی تھی۔ فاطمہ، تم خوش ہو نا؟ وہ کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی جب ماں کی بات پر رکی تھی۔ مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ جی امی، میں بہت خوش ہوں۔ کچھ دن قبل آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی، لیکن آج آنکھوں کی چمک دیکھنے لائق تھی۔ سدا خوش رہو۔ ماں کی بات پر وہ مسکرائی اور کمرے سے نکل گئی۔ آئی ایم سوری، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ ماں کے پاس سے اٹھ کر آئی تو ابراہیم ابھی تک جاگ رہا تھا، ابھی لیپ ٹاپ سے کام کر کے اٹھا تھا۔ اٹس اوکے فاطمہ،
اس کی بات پر فاطمہ بیڈ کی پائنتی کی جانب بیٹھ گئی تھی۔ ابراہیم نے اس کی جانب دیکھا جو بہت خوش لگ رہی تھی۔ چائے یا کافی لیں گے؟ سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور پوچھا، بہت خوش لگ رہی ہو؟ اس کے چہرے کی خوشی پہلی دفعہ ابراہیم نے بھی ملاحظہ کی تھی۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ابراہیم نے اس سے پوچھا تو وہ بلا وجہ ہنس دی۔ بس یوں ہی، امی کے آنے پر خوش ہوں۔ آپ چائے یا کافی؟ بیڈ سے اٹھتے اس نے پوچھا تو ابراہیم آئینے سے پیچھے ہٹا۔ آج کافی میں بناتا ہوں۔ اس کے کہنے پر فاطمہ ہنس دی۔ آپ بنائیں گے تو میں کیا کروں گی؟ اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکلی تھی۔ ان کا رخ کچن کی جانب تھا۔ آپ مجھے کمپنی دیجیے گا، ایک انداز سے کہتے ابراہیم نے کہا تو وہ پھر ہنستی تھی۔ ہنسی تو جیسے اس کے لبوں سے پھوٹ رہی تھی۔ شیور، کہتے وہ کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ ابراہیم اب کافی بنا رہا تھا اور وہ اسے بتا رہی تھی کہ اپنی امی کے آنے سے وہ کس قدر خوش ہے۔ ایک طویل مدت کے بعد اسے ماں کا وقت ملا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جسے اسے سارے جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ 2 دفعہ وہ نانو کو فون کر کے بتا چکی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ سارے جہاں کو بتاتی کہ اسے اس کی ماں مل گئی ہے۔ ابراہیم اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ وہ خوش قسمت تھی جسے اس کی ماں کی محبت تو مل رہی ہے، جبکہ وہ خود کتنا بد نصیب ہے جس کے پاس والدین میں سے دونوں ہی رشتے نہیں تھے۔ کچھ لوگ حقیقت میں خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں زندگی کبھی نہ کبھی نواز دیتی ہے۔ کتنی مختلف ہے نا یہ لڑکی، جو حالات سے گھبرائی نہ محرومی اسے توڑ پائی۔ کچھ تو ہے جو اسے منفرد بناتا ہے۔ فاطمہ لان میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل کود کر رہی تھی۔ کبھی وہ لان میں موجود کرسیوں پر بیٹھی اپنی والدہ کے پاس آ بیٹھتی اور کبھی وہ پھر ان کے ساتھ کھیلنے چلی جاتی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچانک اپنے پاس سے فاطمہ کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ کچھ نہیں، آپ کب آئیں؟ وہ ٹیک لگاتے اس کی جانب رخ کیا جب آپ بہت گہری سوچوں میں گم تھے۔ اس نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ آج کھانے میں کیا بناؤں؟ وہ بھی دروازے کے مخالف ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی پر فاطمہ نے سوال کیا تھا۔ آج سب باہر کھانے چلتے ہیں۔ ابراہیم کے کہنے پر فاطمہ نے لان کی جانب دیکھا تھا۔ سب اس پلٹون کے ساتھ؟ یاجوج ماجوج کی قوم نے لان میں ادھم مچایا ہوا تھا جنہیں کل ان کے والد چھوڑ گئے تھے۔ گھر آنے پر فاطمہ نے اصرار کیا تھا لیکن میٹنگ کا بہانہ کرتے وہ چلے گئے تھے۔ آؤٹنگ ہو جائے گی، ساتھ میں آپ سب کو گفٹس بھی لے دیجیے گا اور شاپنگ بھی کروا دیجیے گا۔ یہ بات وہ خود کہنا چاہتی تھی لیکن ابراہیم نے خود کہہ دیا تھا۔ تھینک یو ابراہیم، اس کا ہاتھ تھام کر فاطمہ نے کہا تو وہ حیران ہوا۔ کتنی دفعہ دن میں شکریہ کیا کریں گی؟ آپ کا حق ہے مجھ سے فرمائش کرنا، حق جتانا، مجھ سے باتیں منوانا۔ اسی نرمی سے ابراہیم نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ فاطمہ بس دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کتنا خیال کرنے والا تھا۔ پتہ نہیں ہینا نے اسے کیوں چھوڑا تھا۔ وہ کس قدر محبت والا شخص تھا۔ دل کرتا تھا کہ انسان اس شخص سے محبت کرتا جائے جتنا وہ خیال کرنے والا، احساس کرنے والا تھا۔ فاطمہ کب آ رہے ہو پھر تم دونوں؟ 2 دنوں بعد کی بات تھی جب ابراہیم نانی حمیدہ کو لینے گیا تھا اور پیچھے وہ امی اور بچوں کے ساتھ گھر میں تھی جب رشمہ آپا کا پھر فون آیا تھا۔ چھوٹتے ہی انہوں نے پوچھا تو اسے یاد آیا وہ بھول گئی تھی۔ آج ابراہیم واپس آتے ہیں تو میں آپ کو فون کر کے بتاتی ہوں۔ اسی وقت ابراہیم اپنی دادی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے انہیں دیکھا اور جلدی جلدی بات سمیٹتے فون بند کر دیا۔ ٹھیک ہے رشمہ آپا، ابراہیم آ گئے ہیں، پھر بات ہوتی ہے۔ کال بند کر کے وہ بے تابی سے نانی کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بغلگیر ہوتے گرم جوشی سے ان سے ملی تھی۔ انہوں نے بھی اس کے سر پر پیار کیا، ماتھا چوما۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم خوش ہو؟ تم ٹھیک ہو، خوش ہو؟ ابراہیم خیال تو رکھتا ہے نا؟ ایک ہی جست میں تمام سوال کر ڈالے تھے تو وہ ابراہیم کی جانب دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میں خوش ہوں نانی، ابراہیم بہت خیال رکھتے ہیں۔ ابراہیم نے ناراض نظروں سے دادی کی جانب دیکھا۔ اب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، جبکہ سارا راستہ آپ یہ پوچھتی آئی ہیں کہ فاطمہ کیسی ہے، میرا خیال کرتی ہے یا نہیں، کھانا اچھا بناتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فاطمہ کے پیچھے کھڑے ہوتے اس نے جان بوجھ کر چھیڑا تھا، دادی کو چھیڑا تھا، جبکہ فاطمہ ہنستی۔ تم پھوٹ نہیں ڈالو، میں جانتی ہوں میری بیٹی فاطمہ کیسی ہے، تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ انہوں نے اسے ڈپٹا تو وہ اپنا سمو لے کر رہ گیا۔ نانی اب ناصرہ سے مل رہی تھیں۔ فاطمہ نے ایک جتاتی نگاہ ابراہیم پر ڈالی تھی کہ دیکھ لیں۔ وہ منہ بسورتا اوپر چلا گیا۔ مجھے کافی بھجوا دیں، مصنوعی ناراضگی سے کہتا وہ گیا تو نانی نے اسے اشارہ کیا کہ جاؤ۔ آپ کیا لیں گی، ٹھنڈا یا گرم، یا پھر کھانا کھائیں گی؟ کھانا بن گیا، لگاؤں؟ ان کی طرح ایک ہی سانس میں سوال کیے تو انہوں نے نرمی سے نفی میں سر ہلایا۔
میں کچھ دیر تک کھانا ہی کھاؤں گی تم سب کے ساتھ، ابھی تم ابراہیم کو کافی دے آؤ۔ ان کی بات پر وہ کچن میں آئی، کافی تیار کی اور کمرے کی جانب چلتی۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح زندگی نے اسے بھی خوشیاں لوٹا دی تھی۔ شوہر اگر محبت نہیں کرتا تھا تو کیا ہوا، بہترین انڈرسٹینڈنگ تو تھی ان دونوں کے درمیان۔ اور نانی کی بات یاد آئی تھی کہ محبت شادی سے نہیں چلتی ہے، بہترین انڈرسٹینڈنگ سے چلتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ اسی صورت واپس جاؤں گی جب تک آپ یہ نہیں مان جاتے کہ فاطمہ بھی میری بیٹی ہے اور میں اس سے جب چاہے مل سکتی ہوں۔ کل ہی وہ بچوں سمیت واپس اماں کے گھر آ چکی تھی۔ آج اسد اسے لینے آئے تو انہوں نے وہی شرط رکھ دی تھی۔ اس وقت نانو کے ساتھ بھائی صاحب بھی موجود تھے، دونوں اب اسد کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آپ جب چاہیں اپنی بیٹی سے نہ صرف مل سکتی ہیں بلکہ انہیں اپنے پاس بلوا بھی سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اسد کی بات پر ناصرہ کے لبوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ آئی تھی کہ اس عمر میں آ کر چلو احساس تو ہوا، سمجھا تو صحیح۔ وقت دھیرے دھیرے سرک رہا تھا اور اس وقت کے دوران ابراہیم اور فاطمہ کے درمیان بانڈ اور مضبوط ہو گیا تھا، جس میں بہت بڑا ہاتھ نانی حمیدہ کا تھا۔ ابراہیم بہت ذمہ دار شخص اور احساس کرنے والا، سمجھنے والا اس کے لیے ثابت ہوا تھا۔ اپنی سخت روٹین والی ڈیوٹی کے باوجود وہ اس کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ جس نے کبھی اٹھ کر پانی تک نہیں پیا تھا، اس کے بیمار ہونے پر خود تیمارداری کرتا اور اس کے لیے کھانا تک بناتا۔ اس کے اندر یہ بدلاؤ اور ٹھہراؤ دیکھ کر فاطمہ حیران رہ جاتی کہ یہ وہی شخص ہے جسے اس نے بہت جذباتی دیکھا تھا۔ جواب میں فاطمہ اس کے لیے ایک بہت محبت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اس کے موڈ کے مطابق اسے ہینڈل کرنا جان چکی تھی، اس کے کپڑے، جوتے، آنے جانے کا خاص خیال رکھتی۔ ابراہیم کو اس سے محبت تھی یا نہیں، لیکن اس مشرقی لڑکی کو اپنے شوہر سے بے پناہ محبت تھی، جس نے اسے گھر دیا تھا، جس کے لیے وہ ساری عمر بترسی تھی، گھر والی بنایا تھا، جس میں اپنی مرضی سے وہ جو چاہے کرتی تھی۔ کہ اب بھی اس سے محبت نہ ہوتی؟ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ لوگ آج گاؤں واپس آئے ہوئے تھے۔ نانو کی طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں تھی۔ ساتھ ہی جو خاندان کے لوگ گاؤں میں رہتے تھے انہوں نے دعوتوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ ابراہیم نے پہلی دعوت رشمہ کی قبول کی تھی تو اس کے بعد سے خاندان کی کسی دعوت کو وہ رد نہیں کر سکا تھا۔ اب وہ خاندان کا سامنا کرنے کو تیار تھا۔ اپنے باپ کے ماضی سے وہ پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا، لیکن یہ قبول کر چکا تھا کہ باپ کے کردار میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ان کے نفع و نقصان کا وہ نہ کل ذمہ دار تھا نہ ہی آج۔ ہاں، کبھی کبھار جب بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ دیکھتا یا فاطمہ کے بہن بھائیوں کو اپنے والدین کے ساتھ لاڈ اٹھاتے دیکھتا تو ایک کسک دل میں جاگتی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ جینا سیکھ گیا تھا۔ کچھ چیزوں میں انسان بے اختیار ہوتا ہے، وہ جتنا بھی چاہے انہیں نہ تو بدل سکتا ہے اور نہ ہی اپنے حق میں کر سکتا ہے۔ پوچھیں؟ ایک جگہ رک کر ابراہیم نے اس کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ پاس ہی سڑک کے ایک درخت گرا ہوا تھا جس کے تنے پر وہ بیٹھ گیا تھا اور ہاتھ تھام کر اسے بھی بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ آپ کو ہینا یاد آتی ہے؟ مطلب کیا آپ کو کبھی ملال جاگا کہ میری جگہ اسے ہونا چاہیے تھا؟ اس کے دل میں بڑے عرصے سے یہ سوال تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن خود کو ٹال دیتی تھی۔ نہیں، مجھے اب وہ کبھی یاد نہیں ہے، حتیٰ کہ اب کبھی وہ ملے تو بھی مجھے کبھی خیال چھو کر نہیں گزرا کہ اسے آپ کی جگہ ہونا چاہیے۔ بلکہ کچھ دن قبل وہ مجھے ملی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے، میرے پاس واپس آنا چاہتی ہے۔ میں نے روک دیا بلکہ سمجھایا اور اس کے شوہر کے ساتھ معاملہ کروانے میں مدد بھی کی تھی۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے جو بھی خدشات ہیں انہیں نکال دیں۔ میرا ماضی تھی ہنا، میرا ماضی تھی اور آپ میرا حال ہیں۔ اس حال میں حقیقت یہ ہے کہ ہماری فیملی مکمل ہے، ہم ایک دوسرے کے ماضی سمیت ایک دوسرے کو قبول کر چکے ہیں۔ بہت جلد ہمارے گھر میں ایک ننھی سی جان آنے والی ہے جس کو ہم ایک مکمل فیملی دیں گے۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے ابراہیم نے اس کے خدشات کی نفی کی تھی۔ اس نے ابراہیم کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں خود کو آپ کے ساتھ دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی ہوں۔ رشمہ آپا بھی کہہ رہی تھیں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس کی بات پر ابراہیم نے اس کا سر چوما تھا۔ فاطمہ، ایک چیز میں اب سمجھ گیا ہوں کہ شادی محبت سے نہیں، بہترین انڈرسٹینڈنگ سے ہی چلتی ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اب وہ واپس مڑ گئے تھے۔ آئی ایگری، وہ بھی اس سے متفق تھی۔ ابراہیم، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے۔ اپنی بیماری کے آخری دنوں سے لڑتے جب کسی محبوبہ نے بھی ساتھ نہ دیا تو وہ گھر لوٹ آئے، اسی گھر لوٹے جس میں اپنی وفا شار بیوی کو مارا تھا، ماں اور بیٹے کو چھوڑا تھا، اپنی عیاشیوں میں کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ ابراہیم اور فاطمہ بھی واک سے لوٹے تھے تو ابراہیم اپنے باپ کو دیکھ کر شوق میں آیا تھا۔ دادو،
اس شخص کو کہیں کہ یہاں سے چلا جائے۔ ان سے منہ موڑ کر کھڑے ہوتے اس نے انہیں باہر کی راہ دکھائی تھی۔ دادو جو بیٹے کو اس لاغر وجود کے ساتھ دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی، دل تڑپ سا گیا تھا۔ ان کی اولاد تھی، ان کے کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا۔ بڑی کوششیں کی تھی دونوں باپ بیٹے کو ملانے کی، لیکن ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ابراہیم بیٹے، نام مت لے میرا، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا آپ سے۔ واپس مڑ کر وہ دھاڑا تھا، اس دھاڑ پر فاطمہ اچھلی تھی۔ دادو، مجھے اس قاتل انسان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اگر یہ اس گھر میں رہے گا تو میں یہاں نہیں رہوں گا۔ اپنا فیصلہ سناتے وہ اوپر کمرے میں چلا گیا تو دادو رونے لگ گئی۔ بیٹا الگ ماں کے رونے پر شرمسار ہو گیا۔ وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے اور ماں کے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ اماں، مجھے معاف کر دیں، میں نے ساری عمر بڑی زیادتی کی ہے۔ اماں مجھے معاف کر دیں۔ ایک ہی معافی کی گردان وہ کر رہے تھے۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک جانب ڈھلک گئے۔ حسن، حسن، فاطمہ دیکھو کیا ہوا اسے۔ انہوں نے فاطمہ کو چینک کر کہا تو فاطمہ نے ان کی نبض چیک کی۔ ڈرائیور، گاڑی نکالیں، انہیں ہسپتال لے جانا ہوگا۔ وہ وہیں سے چینکی تھی۔ ڈرائیور سے اکیلے اٹھانا مشکل تھا، اوپر سے وہ دھان پان سے کہاں انہیں اٹھا سکتی تھی، جلدی سے اوپر بھاگی تھی۔ ابراہیم پلیز جلدی سے آئیں، آپ کے بابا بے ہوش ہو گئے ہیں، پلیز ابراہیم۔ وہ پیڈ کی پائنتی کی جانب نیچے بیٹھا تو رہا تھا۔ سامنے ماں کی تصویر پڑی ہوئی تھی، اس کی بات پر بے ساختہ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں، لیکن اس وقت وہ بھی بہت تکلیف میں ہیں۔ آپ دل میں تھوڑی سی وسعت پیدا کریں، ماں تو چلی گئی ہیں لیکن نام کے صحیح باپ تو ہیں۔ اس کے چہرے سے آگے بڑھ کر آنسو صاف کرتے، اسے گلے سے لگاتے تسلی دیتے فاطمہ نے چند الفاظ کہے تھے۔ جیسے تیسے کر کے وہ اسے ساتھ لانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ کینسر آخری سٹیج پر ہے، آپ انہیں گھر لے جائیں، گنتی کے چند دن ہیں ان کے پاس، کوشش کریں کہ انہیں خوش رکھیں۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ تسلی دے کر چلا گیا تو وہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اس کی زندگی کو ایک سوالیہ نشان بنا کر وہ پھر ایک دفعہ زندگی میں بھونچال لانے کے بعد اب ہمیشہ کے لیے جانے والے تھے۔ دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتا چلا گیا تو فاطمہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو خالی نگاہیں تھیں۔ فاطمہ نے نگاہوں سے تسلی دی۔ بولنے کو اس کے پاس بھی جیسے الفاظ نہیں تھے۔ میں چھوٹا سا تھا جب میرے باپ نے میرے سامنے میری ماں کو بوتل سر میں مار کر مار دیا تھا، قتل کر دیا۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب تب رات کو نشے کی حالت میں لوٹے تھے اور ممی کے پوچھنے پر انہوں نے پتہ نہیں کس بات کا غصہ ان پر اتارا اور انہیں مار دیا۔ میری ممی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھیں۔ نانا نانی مر گئے تھے تو ان کے مرنے پر سوال اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں بہت رویا، مجھے ممی چاہیے تھیں، لیکن میرے بار بار آواز دینے پر بھی ممی نہیں اٹھی تھی۔ ممی کے ساتھ بابا بھی کہیں چلے گئے، واپس نہیں آئے۔ میرے بار بار سوال پوچھنے پر دادو نے مجھے بورڈنگ بھیج دیا۔ جب میں بورڈنگ سے واپس آتا تو لوگ مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے سوال کرتے کہ یہ حسن قاتل کا بیٹا ہے، وہی حسن جو عورتوں سے تعلق رکھتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ مجھ پر بچے ہنستے تھے۔ بڑے مجھے دیکھ کر اپنے بچوں کو اپنے پاس بلوا لیتے تھے کہ میرے ساتھ کھیلنے سے ان کے بچے بھی غلط راہوں پر نکل جائیں گے۔ مجھے غصہ آتا تھا اور میں چیزوں پر نکالتا تھا۔ اسی بات کی بنیاد پر دادو نے مجھے دوبارہ بورڈنگ بھجوا دیا۔ یہ مجھ سے ملنے تک نہیں آئے، میرا خیال نہیں کیا، کبھی مجھے پیار نہیں کیا۔ اس لیے جب میں بڑا ہوتا گیا تو میرے دل میں ان کے لیے نفرت بڑھتی گئی۔ ان کی وجہ سے مجھ سے میرا خاندان چھوٹا ہے۔ ہمارے خاندان کے لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ میرے باپ کے کردار کی بنیاد پر مجھ سے رشتہ توڑا گیا۔ میں کہاں کہاں ان کی وجہ سے رسوا نہیں ہوا ہوں۔ فاطمہ، میں تھک گیا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا تھا میرے بابا مجھ سے پیار کریں، مجھے اسکول سے لینے آئیں، ہم پکنک منائیں، میری ماں کا خیال کریں، لیکن انہوں نے مجھے تباہ کر دیا، میری شخصیت مسخ کر دی۔ اب جب وہ خود لاچار ہو گئے ہیں تو میرے پاس آئے ہیں، جب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس سوائے نفرت اور غصے کے۔ وہ بولتا گیا تو فاطمہ سنتی گئی۔ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا وہ سسکتا مرد اپنے اندر کی محرومیاں بیان کر رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں بننا چاہتا تھا، حالات نے اسے ایسا بنایا تھا۔ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا تھا اور تھپکتی رہی تھی تب تک جب تک وہ اپنا درد بیان کرتا تھک نہیں جاتا تھا۔ گزرتے راہی ایک بار دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک جاتے، پھر یہاں سبھی کسی اپنے کے لیے روتے ہیں سمجھ کر اگنور کرتے گزر جاتے۔ ابراہیم خود اپنے باپ کو گھر لے آیا تھا۔ اس کا دن رات خیال کر رہا تھا۔ باپ سے اگر محبت نہیں تھی تو صرف ان کا آخری وقت ہے سمجھ کر ان کا خیال کر رہا تھا۔ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا، دوائی دیتا اور اپنی جاب پر آتے جاتے لازماً خیال کرتا تھا۔
وہ بیمار تھے لیکن بیٹے کو دیکھ کر شرمسار ہو جاتے کہ کس قدر ساری عمر گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ دادو خوش تھیں کہ ابراہیم نے باپ کو معاف کر دیا اور گھر میں رکھ لیا۔ ان کی بھی آخری سانسیں آرام سے نکل جائیں گی۔ مبارک ہو، آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں مسلسل 6 گھنٹے سے ٹہلتے جب یہ خبر ملی تو اس کے قدم رکے تھے۔ چہرے پر خوشی کے آثار پیدا ہوئے تھے، دل کی دھڑکن اچانک تھمی تھی۔ میری بیوی کیسی ہے؟ بیٹی کی خبر جہاں روح کو سکون دے رہی تھی وہیں بیوی کی خیریت بھی مطلوب تھی، جو پیر پھسلنے کی وجہ سے گری تھی اور پری میچور ڈیلیوری کی وجہ سے 6 گھنٹے کا میجر آپریشن کرنے کا باعث بنا تھا۔ کچھ کمپلیکیشنز تھیں، اب وہ بہتر ہیں۔ بے ساختہ رکی دھڑکن چلی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ دادوں نے بھی سنے تھے، انہوں نے بھی اظہار تشکر کیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بیٹی کو گود میں رکھے دیکھتا رہا۔ خدا کی رحمت نے اسے نئے احساس سے دوچار کیا تھا۔ وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ رب نے اسے اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ فاطمہ سے مل لو۔ کتنی ہی دیر وہ بیٹی کو گود میں بٹھائے، کبھی اس کے ہاتھ چومتا تو کبھی اس کا سر۔ جب ڈاکٹر نے فاطمہ کے ہوش میں آنے کی خبر دی تو دادوں کے کہنے پر وہ بیٹی کو اٹھائے پرائیویٹ روم میں داخل ہوا تھا، جدھر فاطمہ دروازے کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ ایک نم مسکراہٹ دونوں کے چہروں پر تھی۔ ہماری بیٹی بہت پیاری ہے۔ ابراہیم نے اس کے پاس بیٹی کو لٹایا اور فاطمہ کے سر پر بوسہ دیتے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ پیاری ہے نا؟ فاطمہ کی رائے لی تو اس نے سر ہلا دیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے نہ بولنے پر وہ پریشان ہوا تھا۔ نم آنکھوں سے اس کا ہاتھ تھام کر باقاعدہ پوچھا۔ اگر وہ انکار کرتی تو شاید اس کی سانس ہی بند ہو جاتی۔ میں ٹھیک ہوں۔ ٹھہر ٹھہر کر بھیگی آواز میں بات کہی تو وہ بھی آبدیدہ ہو گیا۔ دونوں کی جس محرومی سے گزرے تھے، اس وقت خود ماں باپ بنے تھے تو احساس ہو رہا تھا کہ کس قدر خوبصورت احساس ہے۔ دل ہی دل میں عہد کر رہے تھے کہ اپنی اولاد کے حصے میں وہ محرومی نہیں آنے دیں گے۔ میں بہت اچھا باپ بنوں گا۔ فاطمہ کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا اور جیسے خود سے زیادہ اس سے عہد کر رہا تھا۔ میں بہت اچھی ماں بنوں گی۔ اس کی آواز پر سر اٹھا تھا، وہ بھی ہنس دیا اور فاطمہ بھی ہنستی تھی۔ ایک مسافت جو انہوں نے مخالف سمتوں میں والدین کی عدم دلچسپی کی بدولت طے کی تھی، وہ اپنی اولاد کا مقدر نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ اس وقت دعا کو تھے کہ اللہ انہیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالے۔